کا رسالہ جنوری 2020 خصوصی شمارہ ڈائری 1985 سے انتخاب احساس شکر۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ایک مضمون لکھ رہا تھا۔ خیالات مسلسل دماغ میں امڑ رہے تھے، وہ الفاظ کی صورت میں ڈھل کر قلم پر آ رہے تھے اور کاغذ پر مرتسم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرا ذہن اس طرف مڑ گیا کہ یہ سارا عمل کس طرح انجام پا رہا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میرے بدن میں کپکپی طاری ہو گئی۔ ایک نفسیاتی دھماکے کے ساتھ میرا قلم رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسی عجیب نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مگر دنیا میں بہت کم لوگ ہیں، بلکہ شاید تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے ہوئے ہیں جو واقعی معنوں میں اس کا احساس کریں اور اس طرح شکر ادا کریں جس طرح شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ قدرت کی عظمت۔ کارل ٹرول ایک جرمن سائنٹسٹ اور جغرافیہ داں ہیں۔ وہ 1960 سے 1964 تک انٹرنیشنل جغرافیائی یونین کے صدر رہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا، میری زندگی کا حاصل بحیثیت سائنٹسٹ اور جغرافیہ داں یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ خالق کا شکر گزار ہو گیا ہوں۔ The fruit of my life as scientist and geographer is to have become more and more deeply grateful to our creator۔ سائنسدان جب قدرت کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے اندر قدرت کی عظمت کا بے پناہ احساس ابھرتا ہے۔ اس کا اندرونی وجود اس ہستی کے آگے جھک جاتا ہے جس نے اتنی بامانہ کائنات بنائی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں خدا کے انکار کا ذہن سائنسدانوں نے نہیں بنایا۔ یہ دراصل کچھ ملحد فلاسفہ تھے جنہوں نے سائنسی دریافتوں کو غلط رخ دے کر اس سے خود ساختہ طور پر انکار خدا کا مطلب پیدا کیا۔ حالانکہ یہ سائنسی دریافتیں زیادہ درست طور پر اقرار خدا کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ اس کی ایک واضح مثال سر جیمز جینز کی کتاب پراسرار کائنات The Mysterious Universe ہے۔ خالق کے کمالات۔ شہد کے بارے میں نے ایک انگریزی مضمون پڑھا۔ اس میں دوسری باتوں کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ تقریباً 550 شہد کی مکھیاں مسلسل مشغول رہ کر تقریباً 25 لاکھ پھولوں کا رس چوستی ہیں، تب 1 پاؤنڈ شہد تیار ہوتا ہے۔ Some 550 busy bees have to dip their snouts into as many as 2.5 million flowers to make just 1 pound of honey۔ شہد کی مکھی کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں۔ مذکورہ واقعہ ان میں سے صرف ایک ہے۔ آدمی اگر اس پر غور کرے تو وہ خالق کے کمالات کے احساس سے سرشار ہو جائے۔ خدا اور نظام شمسی۔ نظام شمسی یا سولر سسٹم وہ ہے جس کے درمیان میں ایک روشن ستارہ یا سورج ہو اور اس روشن ستارے کے گرد غیر روشن سیارے مخصوص مدار میں گھوم رہے ہوں۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق معلوم نظام شمسی ابھی تک صرف ایک ہے جس میں ہماری زمین واقع ہے۔ تاہم علماء فلکیات کا قیاس ہے کہ اس قسم کے مزید 1 ملین نظام شمسی کائنات میں ہو سکتے ہیں۔ کہکشاں یا گیلیکسی اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں روشن ستارے ایک خاص نظام کے اندر گردش کر رہے ہیں۔ ہماری قریبی کہکشاں جس کا نام ملکی وے ہے اور جو رات کے وقت لمبی سفید دھاری کی شکل میں دکھائی دیتی ہے، اس کے اندر تقریباً 1 کھرب ستارے ہیں اور ہمارا نظام شمسی اسی میں واقع ہے۔ سورج ہماری کہکشاں کی پلیٹ پر اپنے تمام سیاروں کو لیے ہوئے 175 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے۔ یہ کہکشاں اتنی وسیع ہے کہ سورج 220 کلومیٹر فی سیکنڈ کے رفتار سے ایک چکر 24 کروڑ سال میں پورا کرتا ہے۔ یعنی سورج کے اس تیز رفتار سفر کے باوجود کہکشاں کے مرکز کے گرد ایک چکر کو پورا کرنے میں ہمارے نظام شمسی کو 24 کروڑ سال لگ جاتے ہیں۔ اس قسم کی 1 بلین سے زیادہ کہکشائیں وسیع کائنات میں پائی جاتی ہیں اور ہر کہکشاں کے اندر کئی بلین انتہائی بڑے بڑے ستارے موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہماری کہکشاں ملکی وے میں 200 سے 400 ارب ستارے ہیں۔ کہکشاں کے اندر ستارے انتہائی بعید فاصلوں پر واقع ہیں۔ ہمارے سورج سے قریب ترین ستارے کی روشنی
جو 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر رہی ہو، زمین تک اس کو پہنچنے میں 4 سال سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ اجرام سماوی کے اتنے بڑے نظام کو کیا چیز تھامے ہوئے ہے؟ فلکیات دانوں کے نزدیک وہ اجرام سماوی کی باہمی کشش ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اجرام سماوی کی باہمی کشش کے لفظ کی معنویت آدمی سمجھ لیتا ہے، مگر خدا کے لفظ کی معنویت اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ شرک اور ظاہر پرستی۔ قدیم زمانے میں شرک اس طرح پیدا ہوا کہ لوگوں نے جس چیز کو بظاہر نمایاں دیکھا اسی کو خدا سمجھ کر وہ اسے پوجنے لگے۔ چاند سورج کی پرستش اسی طرح شروع ہوئی۔ اس اعتبار سے شرک مظاہر کائنات کو سبب کائنات قرار دینے کا دوسرا نام ہے۔ مثلا قدیم عرب میں شیرا کی پرستش ہوتی تھی، جس کا ذکر قرآن کی سورہ النجم میں آیا ہے۔ شیرا یا سیریس دکھائی دینے والے ستاروں میں سب سے زیادہ روشن ستارہ ہے۔ وہ سورج سے 23 گنا زیادہ روشن ہے اور شمسی نظام سے اس کا فاصلہ 8 نوری سال سے زیادہ ہے۔ سیریس کا لفظ اصلاً یونانی زبان سے آیا ہے، جس کے معنی چمکدار کے ہوتے ہیں۔ قدیم زمانے میں مصر اور دوسرے مقامات پر شیرا کی پرستش کی جاتی تھی اور زمین کی شادابی اور تجارتی سرگرمیاں اس سے منسوب کی جاتی تھیں۔ قدیم عرب کا ایک شاعر اپنے ممدوح کے بارے میں کہتا ہے، وہ گرمی پہنچانے والا ہے ٹھنڈی میں، یہاں تک کہ جب شیرا موسم بہار میں طلوع ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے ٹھنڈک اور سایہ بن جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ قدیم شرک اور جدید الحاد دونوں حقیقت کے اعتبار سے ایک ہیں۔ شرک کیا ہے؟ شرک مظاہر فطرت کو سبب فطرت سمجھ کر اس کو پوجنا ہے۔ اسی طرح الحاد بھی مظاہر فطرت کو سبب فطرت سمجھ کر اس کو برتر قرار دینا ہے۔ فرق یہ ہے کہ شرک نے جن مظاہر کو برتر سمجھا وہ چاند، سورج اور شیرا وغیرہ تھے۔ الحاد جس مظہر فطرت کو برتر قرار دے رہا ہے وہ قانون فطرت یا لا آف نیچر ہے۔ کھانے کے اصول۔ عرب امارات کے ایک سفر میں میری ملاقات استاذ احمد العبادی شارجہ سے ہوئی۔ یہ 21 رجب 1404 ہجری کا واقعہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فرانس کے ایک اسپتال کے ڈائریکٹر نے اعلان شائع کیا کہ اس کو طبی تحقیق کے سلسلے میں کچھ ڈاکٹروں کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے درخواستیں بھیجی ان میں ایک نوجوان عرب بھی تھا۔ یہ مسلمان تھا مگر اسلام سے اس کو زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ انٹرویو کے دوران ڈائریکٹر نے پوچھا کہ تم مسلمان ہو، تمہاری رائے محمد کے بارے میں کیا ہے؟ نوجوان عرب نے جواب دیا، وہ قدیم عرب کے ایک بدو تھے، انہوں نے کچھ بدوؤں کو بے وقوف بنا کر اپنے گرد جمع کر لیا۔ نوجوان کا یہ جواب سن کر مذکورہ فرانسیسی ڈائریکٹر اس کو ایک مخصوص کمرے میں لے گیا۔ وہاں ایک بورڈ پر یہ حدیث لکھی ہوئی تھی، ان مقدام بن معدی کرب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنی بحسب ابن آدم اکلات یقیمنا صلبہ فإن کان لا محالة فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ، سنن الترمذی۔ یعنی مقدام بن معدی کرب سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ کہتے ہیں کہ کسی انسان نے پیٹ سے زیادہ نقصان پہنچانے والا کوئی برتن نہیں بھرا۔ انسان کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں کہ وہ اپنی پیٹھ کو سیدھا کر سکے، اگر اور ضرورت ہے تو 1/3 اس کے کھانے کے لیے ہو اور 1/3 اس کے پانی کے لیے ہو اور 1/3 اس کی سانس کے لیے۔ فرانسیسی ڈائریکٹر نے مذکورہ عرب نوجوان کو یہ حدیث دکھائی اور کہا کہ میں نے اس حدیث رسول سے 10 سے زیادہ طبی اصول اخذ کیے ہیں اور میری ریسرچ ابھی جاری ہے، لہٰذا جاہل اور گنوار تم ہو نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس طالب علم کو اپنے ادارے میں لینے سے انکار کر دیا۔ ایکسپینڈنگ یونیورس۔ قرآن میں سورہ زاریات کی ایک آیت یہ ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے آسمان کو بنایا ہاتھ سے اور ہم یقیناً پھیلانے والے ہیں۔ قدیم مترجمین کی سمجھ میں پھیلانے والے کی معنویت نہ آ سکی،
اس لیے انہوں نے لموسئون کا ترجمہ حسب ذیل الفاظ میں کیا ہے، وہر آئینہ ما توانائیم، اور ہم کو سب مقدور ہے، اور ہم وسیع القدرت ہیں اور بڑی ہی وسعت رکھنے والے ہیں، اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں وغیرہ۔ خالص لفظی اعتبار سے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہم کشادہ کرنے والے ہیں یا ہم پھیلانے والے ہیں، کہ ہم کشادہ کرنے والے ہیں یا ہم پھیلانے والے ہیں۔ ترجمے کے اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں لوگوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ کائنات ایک پھیلتی ہوئی کائنات یا ایکسپینڈنگ یونیورس ہے۔ انسانی علم کی محدودیت اس کو نہ پا سکی، مگر قرآن کے مصنف کو یہ حقیقت اس وقت بھی معلوم تھی کہ جبکہ ساری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی اس کو نہیں جانتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے حقیقت کی رعایت کرتے ہوئے موسئون یا پھیلانے والے کے لفظ کا انتخاب فرمایا۔ قرآن میں اس طرح کی کثیر شواہد ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن عالم الغیب کا کلام ہے۔ محدود ذہن رکھنے والا انسان ایسا کلام پیش کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ خدا ایک فطری ضرورت۔ مذہب کیا ہے؟ اس کی تعریف میں علم الانسان کے علماء یا اینتھروپولوجسٹ کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں، تاہم ان کی اکثریت نے عملی ضرورت یا ورکنگ پرپس کے لیے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ مذہب مافوق الفطری قوتوں میں عقیدہ رکھنے کا نام ہے، دا بلیف ان پاور اور پاور سپیریئر ٹو مین۔ دنیا کی تاریخ کے بالکل ابتدائی دنوں سے انسان کسی نہ کسی شکل میں ایک مذہبی مخلوق رہا ہے۔ تقریباً بلا اختلاف وہ ایک خدا رکھتا تھا یا کئی خدا، جس کی طرف وہ حفاظت اور پناہ کے لیے دیکھ سکے۔ کبھی یہ خدا لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے تھے، کبھی پتھر کے، کبھی جانوروں اور سانپوں کو خدا سمجھ لیا گیا، مگر بہرحال وہ انسان کی نظر میں خدا تھے۔ اس لیے انسان ضروری سمجھتا تھا کہ وہ ان کی پوجا کرے، کیونکہ مذہب ایک فوق الفطری طاقت کی پرستش کی صورت میں انسانی فطرت کے ڈھانچے میں مکمل طور پر پیوست ہے۔ Man has worshipped them because religion, as represented in the worship of a supernatural power, is interwoven with the entire fabric of human nature. Encyclopedia Americana, 1961۔ لیگل نارمز کی تلاش۔ موجودہ زمانے میں مفکرین قانون کی بڑی تعداد تشکیک کا شکار ہے۔ مثال کے طور پر گسٹیو ریڈ برش اور اس کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ مطلق قانون قابل دریافت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل مظاہرہ نہیں۔ Absolute judgments about law are not discoverable, that is to say, not demonstrable۔ یہ نظریہ قانون کانٹ کے فلسفے سے نکلا ہے۔ کانٹ نے دکھایا ہے کہ ہم صرف جان سکتے ہیں کہ کیا ہے، ہم کیا ہونا چاہیے کو دریافت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ گسٹیو ریڈ برش کا کہنا ہے کہ مطلوبہ قانون بذریعہ اعتراف یا کنفیشن اختیار کیا جا سکتا ہے، نہ کہ اس لیے کہ وہ علمی طور پر معلوم یا سائنٹیفکلی نون ہے۔ موجودہ زمانے میں قانون زبردست کوشش کے باوجود قانون کے معیار یا لیگل نارمز کی تلاش میں ناکام ہو چکا ہے۔ قابل فہم اسلوب۔ اسلام پر روایتی عقیدہ کافی نہیں۔ اسلامی تعلیمات کو جب آپ روایتی الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو وہ صرف روایتی عقیدے کے طور پر ذہن میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب اس کو وقت کی زبان میں بیان کیا جائے تو وہ سننے والے کی نفسیات کا جز بن جاتا ہے۔ ایک ناقابل فہم منتر آپ کسی کو یاد کرا سکتے ہیں، مگر ایسا منتر آدمی کی نفسیات میں شامل نہیں ہوگا، وہ بس اوپر اوپر رہے گا، اور کوئی عقیدہ جب تک نفسیات میں شامل نہ ہو وہ آدمی کے اندرون کو نہیں جگاتا، وہ اس کی قوت محرکہ نہیں بنتی۔ اسلامی تعلیمات کو وقت کے اسلوب میں بیان کرنے کی چند مثالیں یہ ہیں۔ مثلا سورہ عنکبوت میں یہ ہے کہ خدا صرف آمنا، ہم ایمان لائے کہنے پر آدمی کو نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ وہ اس کی آزمائش کرتا ہے۔ اگر آپ آیت کا صرف ترجمہ کر دیں تو وہ جدید ذہن کے لیے کافی نہیں ہوگا، مگر جب آپ اس کو ان الفاظ میں بیان کریں کہ آدمی نارمل حالات میں جو کچھ کرتا ہے اس پر اللہ کے ہاں فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس عمل پر ہوگا جو وہ اب نارمل حالات میں کرتا ہے، تو وہ فوراً جدید انسان کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ،
یعنی اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ اس کی تشریح آپ ان لفظوں میں کریں کہ خدا آدمی کے ڈس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ تشریح بآسانی جدید ذہن کے لیے قابل فہم ہو جائے گی۔ اسی طرح عورت اور مرد کے بارے میں قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، بعضکم من بعض، یعنی تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ اگر اس کی وضاحت آپ ان الفاظ میں کریں تو آج کا انسان فوراً اس کی حقیقت کو پا لے گا کہ اسلام کے نزدیک عورت اور مرد ایک دوسرے کا تکملہ یا کمپلیمنٹ ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کا مسنا یا کاؤنٹر پارٹ۔ دائی مدعو نازک رشتہ۔ مولانا اسد اسرائیلی سنبھل کے رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی اور دوران گفتگو ہندوستان کے فرقہ وارانہ فسادات کا ذکر ہوا۔ وہ ارسالہ کے اس نقطۂ نظر سے متفق ہیں کہ یہ فسادات دائی اور مدعو کے رشتے کو مجروح کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، فرقہ وارانہ فسادات میں مسلمان نہیں مرتے، جو چیز مرتی ہے وہ دعوت حق کا امکان ہوتا ہے۔ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو جھگڑا ہے، اس میں مسلمان صرف اپنے مادی نقصانات کا رونا روتے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ ان جھگڑوں کی وجہ سے دونوں قوموں کے درمیان معتدل فضا ختم ہو گئی ہے، اور معتدل فضا کے بغیر دعوتی عمل ممکن نہیں۔ اگر مسلمانوں کے اندر دعوت کا درد ہو تو وہ ہندوؤں سے اپنے تمام مادی جھگڑے یک طرفہ طور پر ختم کر دیں گے۔ وہ اپنے اور ہندوؤں کے درمیان دائی اور مدعو کا رشتہ بحال کرنے کے لیے ہر قربانی کو آسان سمجھیں گے۔ دعوت حقیقی ذمہ داری۔ مسلمان ساری دنیا میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ البقرہ کا مصداق ہو رہے ہیں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی۔ کوئی کوشش اور کوئی تدبیر ان کو اس حالت سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ شاید یہ امت اس سنت الہی کی زد میں آ گئی ہے جس میں اس سے پہلے یہود آئے تھے۔ یہود اس لیے مغضوب ہوئے کہ کتاب الہی کے حامل ہونے کے باوجود انہوں نے حق کی گواہی نہیں دی، انہوں نے اس کا کتمان کیا۔ مسلمانوں کا حال بھی اب یہی ہو رہا ہے۔ ان کو خدا کی آخری وحی دی گئی تھی اور حکم ہوا تھا کہ جس طرح رسول نے اس امانت کو تمہارے پاس پہنچایا ہے، اسی طرح تم قیامت تک اس کو تمام قوموں تک پہنچاتے رہو۔ مگر امت نے صدیوں سے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ رکھا ہے۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی ذلت اور مسکنت کا سبب یہی ہے۔ ان کو ذلت اور مسکنت سے نکالنے کی واحد تدبیر یہ ہے کہ ان کو دوبارہ دائی گروہ کی حیثیت سے اٹھایا جائے اور حق کا پیغام تمام بندگان خدا تک ان کی اپنی قابل فہم زبان میں پہنچایا جائے۔ یہی واحد عمل ہے جو مسلمانوں کو دوبارہ نصرت الہی کا مستحق بنا سکتا ہے اور ان کو دنیا اور آخرت میں سرفراز کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے آج ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ پچھلے تمام زمانوں سے زیادہ مؤثر شکل میں اس مہم کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف پیٹرو ڈالر کے خزائن نے مسلمانوں کو اس پوزیشن میں کر دیا ہے کہ وہ اس کام کو اعلیٰ ترین سطح پر کرنے کی بڑی سے بڑی قیمت دے سکے۔ دوسری طرف جدید دریافتوں نے حیرت انگیز طور پر اسلام کے ان تمام معتقدات کے لیے خالص سائنسی دلائل فراہم کر دیے ہیں جن پر پچھلے زمانوں میں صرف قیاسی بحثیں کی جا سکتی تھیں۔ اگر ان دونوں امکانات کو دعوت حق کی مہم میں استعمال کیا جائے تو اظہار دین اور اعلاء کلمت اللہ کے خواب کو عالمی سطح پر ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اسلام بائی چوائس۔ تامل ناڈو کے علاقے میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ وہاں کے ایک نو مسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے اور عام مسلمانوں کے درمیان کس قسم کا فرق پاتے ہیں؟ مذکورہ نو مسلم نے جواب دیا کہ وہ پیدائشی اتفاق کی بنا پر مسلمان ہیں، مگر ہم نے اپنے ارادے سے اسلام کو اختیار کیا ہے۔ They are Muslims by chance, but we are Muslims by choice۔ یہ فرق کوئی معمولی فرق نہیں، یہ فرق آدمی کے کردار میں زبردست فرق پیدا کرتا ہے۔ جن لوگوں کو اسلام محض پیدائشی طور پر مل جائے، ان کے اندر کوئی اسلامی حرارت نہیں ہوتی۔ وہ اسلام کے نام پر دوسروں کے خلاف جھوٹے ہنگامے کر سکتے ہیں، مگر خود ان کے اپنے اندر اسلام ایک انقلاب کے طور پر داخل نہیں ہوتا۔ مگر جو شخص اسلام کو خود اپنے انتخاب سے اختیار کرے، اس کے لیے اسلام ایک ذہنی انقلاب کے ہم مانی ہوتا ہے۔
وہ اس کی اندرونی شخصیت میں بھونچال کے ہم مانی ہوتا ہے۔ ایسے ہی افراد دراصل وہ لوگ ہیں جو تاریخ بناتے ہیں۔ سادہ مذہب۔ اسلام کی بہت سی خصوصیات ہیں جو مسلمانوں کو معمولی سی لگتی ہیں، مگر غیر مسلم ان خصوصیات کو بڑے اچنبے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مثلا اسلام میں ایک شخص بلا واسطہ خدا کی عبادت کر سکتا ہے۔ ہم چونکہ روزانہ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، مگر ایک غیر مسلم جب دیکھتا ہے کہ نماز کا وقت آیا اور مسلمان نے خدا کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت شروع کر دی، وہ کسی واسطے کے بغیر براہ راست اپنے خدا سے مربوط ہو گیا، تو اس کو یہ بات بہت زیادہ اسٹرائک کرتی ہے۔ اسی طرح اسلام میں ہر حکم کے ساتھ رعایتی دفاع بھی شامل ہے۔ مثلا وضو نہ کر سکو تو تیمم کر لو، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ لو وغیرہ۔ اسی قسم کی چیز ان لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں جنہوں نے دوسرے مذاہب کے ماحول میں پرورش پائی ہے، کیونکہ دوسرے مذاہب میں صرف عزیمت کے احکام ہیں، ان کے ہاں رخصت کے احکام نہیں۔ اسی طرح دوسرے مذاہب میں عبادتی مراسم یا ریچولز کی بھرمار ہے۔ ان مراسم میں معمولی فرق کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی کی عبادت ہی ادا نہیں ہوئی۔ اس قسم کی سادگی جو اسلام میں ہے، وہ اس کے لیے ایک زبردست تبلیغی قوت کی حیثیت رکھتی ہے۔ دور اول میں اسلام جو اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلا، اس کی کم از کم ایک وجہ یہی تھی۔ دوسرے مذاہب میں لوگ اسر اور اغلال کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ اسلام نے ان کو سیدھا سادہ فطری مذہب پیش کیا، وہ فوراً اس کی طرف دوڑ پڑے۔ بدقسمتی سے بعد کے دور میں مسلمانوں نے بذوم خود اسلام کی تعلیمات کو مفصل اور جامع بنانے کے لیے اس میں اضافے شروع کیے، فقہی اضافے، کلامی اضافے، اعتقادی اضافے اور متصوفانہ اضافے۔ ان اضافوں نے اسلام کے اوپر ایک مصنوعی پردہ ڈال کر اس کو اس کی فطری کشش سے محروم کر دیا۔ فرد کی اصلاح۔ عام طور پر لوگوں کا حال یہ ہے کہ کسی شخص کے اندر کوئی خرابی کی بات دیکھتے ہیں تو وہ غیر جانبدار یا انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں۔ لوگ صرف اپنے بچوں کی خرابیوں کی اصلاح کے معاملے میں سنجیدہ ہوتے ہیں، دوسروں کی خرابیوں کی اصلاح سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ میری مراد یہاں انفرادی اصلاح سے ہے، کیونکہ میں اجتماعی اصلاح کے نام پر اٹھنے کو لیڈری سمجھتا ہوں، نہ کہ حقیقتاً اصلاحی کام۔ مگر میرا حال یہ ہے کہ میں کسی فرد کے اندر کوئی خرابی دیکھتا ہوں تو فوراً دل بے چین ہو جاتا ہے۔ مثلا 23 ستمبر 1978 کا واقعہ ہے۔ میرے ہاں مسلم اسکالر آئے، وہ سگریٹ پر سگریٹ پی رہے تھے۔ میں نے انہیں سمجھا بجھا کر آمادہ کیا کہ وہ سگریٹ چھوڑ دیں، چنانچہ انہوں نے سگریٹ پھینک دی اور میری ڈائری میں یہ الفاظ لکھے: آج بتاریخ 23 ستمبر 1978 سے میں نے سگریٹ چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اس عہد پر قائم رکھے۔ اسی طرح حفظ الرحمان عظیم قاسمی 19 نومبر 1978 کو میرے دفتر میں آئے۔ ان کے ساتھی نے بتایا کہ وہ ہر شخص کی تقریر کو دہرا سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے قاری طیب صاحب، مولانا انظر شاہ صاحب کی تقریروں کو بالکل انہی کی آواز میں دہرا دیا۔ تاہم مجھے اس سے خوشی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ جب آپ کا حافظہ اتنا غیر معمولی ہے تو آپ اس کو نقل کے بجائے کسی زیادہ بہتر کام میں استعمال کریں۔ مثلاً آپ انگریزی پڑھیں، اچھا حافظہ ہونے کی وجہ سے آپ بہت آسانی سے نئی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اتفاق کیا اور میری ڈائری پر یہ الفاظ لکھے: میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد کسی کی تقریر نہیں دہراؤں گا انشاءاللہ۔ مقصد زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ لوگوں نے آپ کو رون ڈالا تھا، حطمہ الناس، صحیح مسلم۔ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے، مگر میرے جیسے کمزور آدمی کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ لوگوں نے مجھ کو اتنا زیادہ ستایا ہے کہ اس کے لیے انسانی زبان میں سب سے موزوں لفظ یہی ہے: لوگوں نے مجھ کو رون ڈالا۔ پھر بھی میں زندہ ہوں۔ اپنے حال پر مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے۔ ایک رسالے نے ایک بار ایک انعامی سوال نامہ چھاپا۔ سوال یہ تھا کہ ایک عورت کی شادی ایک مرد سے ہوئی۔ عورت اس مرد کو بہت زیادہ چاہتی تھی،
मगर शादी के जल्द ही बाद मर्द का इंतकाल हो गया और उसने एक छोटा बच्चा छोड़ा। सवालनामे में पूछा गया था कि बताओ कि ये औरत अपने महबूब शौहर के मरने के बाद खुद भी मर जाना चाहेगी या जिंदा रहना पसंद करेगी। बहुत से लोगों ने अपने जवाबात भेजे। जिस आदमी को इनाम मिला वो शख्स वो था जिसने लिखा कि वो औरत अपने बच्चे की खातिर जिंदा रहना चाहेगी। ऐसा ही कुछ मेरा हाल भी है। लोगों ने मुझे जिस कदर सताया है और सता रहे हैं, इसके बाद मुझे एक दिन के लिए भी जिंदा नहीं रहना चाहिए था, मगर मेरे सामने जो दीनी काम है वही वो चीज है जो मुझे जिंदा रखे हुए है। मैं कुरान की तफसीर मुकम्मल करना चाहता हूँ। मैं सीरत पर एक किताब लिखना चाहता हूँ। इसके अलावा कई जरूरी मौजूआत पर दीनी किताबें तैयार करना है। यही पेशे नजर काम है जो मुझे जिंदा रहने पर मजबूर करता है। शायद अल्लाह ताला को भी मंजूर है कि मैं ये काम करूं, वरना लोगों ने जितना ज्यादा मुझे परेशानी में मुब्तला किया है, इसके बाद मेरी रातों की नींद उड़ जानी चाहिए थी। मगर ये अल्लाह का खास फजल है कि मेरे होश पूरी तरह बाकी हैं। रात को मुझे वो नींद आती है जिसको साउंड स्लीप कहा जाता है। अगर मेरी नींद खुदा न खास्ता उड़ जाती तो इसके बाद मैं कोई भी इल्मी काम नहीं कर सकता था। या अल्लाह, मुझे बख्श दीजिए, दुनिया का सताया हुआ आखिरत में ना सताया जाए। कौमी दीन, खुदाई दीन। पाकिस्तान के सफर में मेरी मुलाकात एक साहब से हुई। ये एक मशहूर शख्सियत हैं और पाकिस्तान में गलबा इस्लाम की तहरीक चला रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिम, हिंदू और ईसाई काबिले लिहाज तादाद में मौजूद हैं। क्या उनके दरमियान कोई तबलीग इस्लाम की तहरीक चल रही है? मेरा ये सवाल सुनकर वो मुस्कुराए और फिर कहा, यहाँ गैर मुस्लिमों की फिक्र कौन करता है? मुझे उनके इस जवाब से बहुत धक्का लगा। मेरे लिए ये तजर्बा बड़ा अंदोहनाक था कि जो लोग गलबा इस्लाम की बातें करते हैं उनको सिर्फ इस्लाम के सियासी गलबे से दिलचस्पी है। खुदा के बंदों को जहन्नम की आग से बचाने की उन्हें कोई फिक्र नहीं। मेरा कतई यकीन है कि गलबा इस्लाम की बात को अगर दावत इस्लाम से अलग कर दिया जाए तो वो सिर्फ एक कौमी नारा बन जाता है। दावत इस्लाम से अलग करने के बाद गलबा इस्लाम के नारे की कोई हकीकत नहीं। इस किस्म की तहरीक ऐन वही है जो यहूदियों के अंदर चल रही है। सहयूनियत या ज़ायनिज्म गोया हजरत मूसा के दीन से हिदायत को अलग करके सिर्फ सियासत को ले लेना है। इसी तरह मुसलमानों में जो लोग हकीकी मानों में दावती जज्बा नहीं रखते, अलबत्ता गलबा इस्लाम के मौजू पर पुरजोश तकरीरें करते हैं, वो दर हकीकत कौमी दीन पर हैं, ना कि खुदाई दीन पर। उन्होंने दीन के दावती हिस्से को अलग करके उसके सियासी हिस्से को ले रखा है। पर ये ऐन वही चीज है जो यहूदियों के यहाँ पाई जाती है। फर्क सिर्फ ये है कि यहूदी अपनी रिवायात में बोलते हैं और मुसलमान अपनी रिवायात में। जो मुसलमान गलबा इस्लाम के अलमबरदार हैं, वो बज़ाहिर दावत का लफ्ज भी बोलते हैं। वो कहते हैं कि इस्लामी तहरीक के 3 मरहले हैं, दावत, हिजरत, जिहाद। मगर दावत से उनकी मुराद अपने सियासी इस्लाम के लिए फजा तैयार करना है, ना कि अल्लाह के बंदों को जहन्नम से निकालकर जन्नत के रास्ते पर डालना। असबाबे नाकामी। मुसलमान वाहिद कौम है जिन्होंने बहैसियत कौम आज की दुनिया में सबसे बड़ी इक्तिसादी कुर्बानी दी है। ये एक मालूम हकीकत है कि मुसलमान आज इक्तिसादियात में सबसे पीछे हैं, जबकि यूरोप की निशाते सानिया से पहले वो सारी दुनिया में इक्तिसादी एतबार से सबसे आगे थे। इसकी वजह उनकी बेखबरी नहीं, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है, बल्कि बर बिनाए अकीदा उनकी कुर्बानी है। मुसलमान आखिर चांद से तो नहीं आए, वो भी उन्हीं कौमों से निकलकर इस्लाम में दाखिल हुए हैं। फिर क्या वजह है कि दूसरी कौमें जिस जदीद इक्तिसादी तब्दीली को समझकर उस पर चल पड़ी, मुसलमान उस पर नहीं चले? इसकी वजह सूद है। जदीद इक्तिसादियात तमाम की तमाम सूद पर मबनी है। मुसलमान सूद की हुर्मत की वजह से उससे अलग रहे और इसके नतीजे में इक्तिसादी एतबार से वो सारी कौमों में सबसे पीछे हो गए। सूदी इक्तिसादियात ने आज सारी दुनिया को तबाह कर रखा है। मुसलमानों के लिए बेहतरीन मौका था कि वो दुनिया के सामने गैर सूदी निजाम की तबलीग करते। अगर वो सही मानों में ऐसा करते तो वो जदीद दुनिया के इमाम बन सकते थे। मगर अजीब बात है
کہ اس معاملے کا نقصان تو ان کے حصے میں آیا مگر اس کا فائدہ ان کے حصے میں نہ آ سکا۔ موجودہ زمانے کی دو بنیادی خرابیاں ہیں جنہوں نے ساری انسانیت کو تباہ کر رکھا ہے، ایک سودی معاشیات، دوسرے آزادانہ جنسی اختلاط۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں دوسرے مذاہب کے پاس واضح اصول نہیں۔ تحریف یا ڈسٹورشن نے ان کی تعلیمات میں صحیح اور غلط کی آمیزش کر رکھی ہے۔ آج صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں ان امور کے بارے میں واضح احکام موجود ہیں۔ ان کو لے کر دنیا کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے دعوتی ذہن اور علم درکار ہے، اور یہی دونوں چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے پاس موجود نہیں۔ موضوع الفاظ کا چناؤ۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ الرسالہ کے پرانے قاری ہیں۔ میں نے الرسالہ کے بارے میں ان کا تاثر پوچھا۔ انہوں نے کہا، میں سب سے پہلے سفر نامہ پڑھتا ہوں، آپ کا سفر نامہ بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ اس قسم کا تبصرہ ذاتی طور پر مجھے پسند نہیں، کیونکہ الرسالہ ذہنی تفریح کے لیے نہیں نکالا گیا ہے کہ لوگ اس کو دلچسپی کے لیے پڑھ لیا کریں۔ چنانچہ موصوف کی زبان سے یہ جملہ سن کر مجھے سخت ناگواری ہوئی، مگر میں نے ناگواری کو برداشت کیا اور اس کا اثر اپنی گفتگو یا ظاہری رویے میں آنے نہیں دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مزید اپنے تاثرات بیان کیے، الرسالہ کے بارے میں بھی اور مکتبہ الرسالہ کی مطبوعات کے بارے میں بھی۔ ان کی مزید گفتگو سننے کے بعد اندازہ ہوا کہ ان کے بارے میں میرا وہ تاثر صحیح نہ تھا جو ان کے ابتدائی فقرے کو سن کر ہوا تھا۔ وہ الرسالہ کو محض دلچسپی کے لیے نہیں پڑھتے، بلکہ وہ ان کے دل میں اتر چکا ہے اور وہ اس کو اپنے حلقے میں پھیلانے کی بھی برابر کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس سے میں نے یہ سبق لیا کہ آدمی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ بیشتر آدمی یہ نہیں جانتے کہ کسی بات کو کہنے کے لیے موزوں ترین لفظ کیا ہے۔ وہ اکثر ایک موزوں بات کو غیر موزوں الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے غیر ضروری قسم کی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم آدمی کو زیادہ سے زیادہ رعایت دیں۔ اجتماعی زندگی کو فساد سے بچانے کا یہی واحد کامیاب طریقہ ہے۔ توحید ایک بے آمیز حقیقت۔ قرآن کی سورہ المومن میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے لیے آخرت میں سزا کا فیصلہ ہوگا۔ ان کے اس برے انجام کی وجہ بتاتے ہوئے آیا ہے، ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا، یعنی یہ تم پر اس لیے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے۔ یہی موجودہ دنیا میں انسان کی اصل گمراہی ہے۔ انسان کبھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ مکمل طور پر ناحق کا علمبردار بن جائے۔ وہ ہمیشہ ایسا کرتا ہے کہ حق کے ساتھ ناحق کو ملاتا ہے اور ملاوٹی حق کو اختیار کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں پیغمبروں کی دعوت بے آمیز حق کی دعوت ہوتی ہے۔ پیغمبر اور غیر پیغمبر کی دعوت میں خالص منطقی اعتبار سے حق اور ناحق کا فرق نہیں ہے، بلکہ بے آمیز حق اور آمیزش والے حق کا فرق ہے۔ یہی فرق ایک گروہ کو قابل انعام بناتا ہے اور دوسرے گروہ کو قابل سزا۔ ملاوٹی حق سے انسان کو اتنی زیادہ دلچسپی کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ اس طریقے کو استعمال کرنے میں آدمی کے اپنے جھوٹے دین کی نفی نہیں ہوتی۔ وہ خدا کو مانتے ہوئے بتوں کی پرستش کو بھی جاری رکھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ملاوٹی حق کو پیش کریں وہ فوراً عوام کے اندر مقبولیت حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کی باتوں میں ہر ایک اپنا ریکگنیشن پا لیتا ہے۔ ایسے لوگ ایک طرف اصول پرستی کی باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرف مفاد پرستی کی۔ ایک طرف وہ آفاقیت کا قصیدہ پڑھتے ہیں اور دوسری طرف قوم پرستی کا ترانہ گاتے ہیں۔ وہ ایک طرف آخرت کا نام لیتے ہیں اور دوسری طرف دنیاوی جھگڑوں میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک رہتے ہیں۔ پیغمبر کی دعوت کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہر ایک اپنی نفی محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مشرک لیڈر کو ماننے میں کسی کو اپنی نفی نظر نہیں آتی۔ اس میں کسی کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہر آدمی جہاں ہے وہیں وہ اپنے مفروضہ حق کو بھی پا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرک کے ساتھ بھیڑ جمع ہو جاتی ہے اور موحد اس دنیا میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ آخری پیشی۔
ایک شریر آدمی نے موقع پا کر ایک بزرگ کے مکان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے مزید یہ کیا کہ بزرگ کے اوپر جھوٹے مقدمے قائم کر دیے تاکہ وہ دباؤ میں آ کر اس کے ناجائز قبضے کو مان لیں۔ عدالت کی پیشیاں ہونے لگیں اور بزرگ کی توجہ اور پیسہ غیر ضروری طور پر اس میں ضائع ہونے لگا۔ تاہم بزرگ اس سے پریشان نہیں ہوئے۔ مذکورہ شخص سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، یاد رکھو آخری پیشی خدا کے ہاں ہونے والی ہے۔ موجودہ دنیا میں انسان کا حال یہ ہے کہ وہ جھوٹی تدبیریں کر کے دوسروں کے مال پر قبضہ کرتا ہے اور پھر فتح کا قہقہہ لگاتا ہے۔ وہ فرضی کارروائیاں کر کے دوسروں کی جائیداد کو اپنے نام لکھوا لیتا ہے اور پھر اپنے دوستوں میں اس کا تذکرہ اس طرح کرتا ہے گویا اس نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ مگر اس قسم کی فتوحات اور کامیابی جھوٹی فتوحات اور کامیابیاں ہیں۔ وہ خدا کے ہاں پیشی کے وقت اتنی بے معنی ثابت ہوں گی کہ آدمی کے پاس الفاظ بھی نہ ہوں گے کہ وہ اپنی حمایت میں کچھ بول سکے۔ وہ وہاں خود ہی اپنے جرم کا اعتراف کرے گا، اگرچہ اس وقت اعتراف کرنا اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اکابر پرستی۔ زمام بن ثعلبہ ایک صحابی ہیں۔ وہ اپنے قبیلے سعد بن بکر کی طرف سے نمائندہ بن کر مدینہ آئے اور اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد وہ اسلام کے دائی بن کر اپنے قبیلے کی طرف لوٹے۔ قبیلے میں پہنچ کر انہوں نے پہلی بات جو کہی وہ یہ تھی، کتنے برے ہیں یہ لات اور عزا جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ قبیلے کے اندر لات اور عزا کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، زمام چپ رہو، لات اور عزا کو اس طرح برا مت کہو، اس سے ڈرو کہ تم کو برس ہو جائے، تم کو جزام ہو جائے، تم کو جنون ہو جائے۔ زمام نے کہا، خدا کی قسم یہ لات اور عزا نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ہم کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے۔ سیرت ابن حشام۔ لات اور عزا بظاہر پتھر کے بت تھے، پھر قوم کے لوگوں نے ایسی بات کیوں کہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پتھر کے مجسمے حقیقتاً ان کے قدیم بزرگوں کے مجسمے تھے۔ ان پتھروں کے ذریعے وہ اپنے بزرگوں کو پوج رہے تھے۔ حضرت زمام سے جو کچھ انہوں نے کہا وہ بدلے ہوئے الفاظ میں یہ تھا، ہمارے بزرگوں کو برا مت کہو ورنہ تم پر آفت آ جائے گی۔ یہی قوموں کی خاص گمراہی ہے، وہ پہلے بھی تھی اور آج بھی پوری طرح باقی ہے۔ قوموں کا یقین جب خدا سے ہٹتا ہے تو وہ اکابر اور بزرگوں پر آ کر رک جاتا ہے۔ لوگ اپنے اکابر سے وہ عقیدت وابستہ کر لیتے ہیں جو عقیدت صرف ایک خدا سے ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں لوگ سب سے زیادہ جس چیز سے برہم ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے بزرگوں اور اکابر پر تنقید کی جائے۔ عروج و زوال۔ رومن ایمپائر 117 ہجری میں شمالی برطانیہ سے لے کر بحر احمر اور خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ مسل مشہور ہو گئی تھی، آل روڈز لیڈ ٹو روم۔ رومن ایمپائر کے عروج کے زمانے میں اس کے اندر بیشتر یورپ، شرق اوسط اور افریقہ کے شمالی ساحلی ممالک شامل تھے۔ رومیوں نے جو سڑکیں، عمارتیں اور پل بنائے وہ اتنے شاندار تھے کہ ان کے بنائے ہوئے بعض پل اسپین میں 2000 برس بعد بھی آج تک باقی ہیں۔ رومن لا آج بھی یورپ، امریکہ کے قانون کی بنیاد ہے وغیرہ۔ مگر رومن ایمپائر اپنی ساری عظمتوں کے باوجود ختم ہو گئی۔ اب اس کا نشان یا تو پرانے کھنڈروں میں ہے یا ان کتابوں میں جو لائبریریوں کی زینت بننے کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ اس طرح کے واقعات سے انسان اگر نصیحت لے تو وہ کبھی گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ آنکھ والا وہ ہے جو اپنے عروج میں زوال کا منظر دیکھے، جو اپنی بلند عمارتوں کو پیشگی طور پر کھنڈر ہوتا دیکھ لے۔ سیر اور سوا سیر۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی علماء دیوبند میں سے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ واعظ میں کہا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے، میرے نزدیک آج کل جھگڑے اور فساد کی بنیاد یہ ہے کہ ہر شخص سوا سیر بننا چاہتا ہے، کوئی شخص سیر بن کر رہنا نہیں چاہتا۔ اگر خود کو سیر اور دوسروں کو سوا سیر سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو آج ہی یہ سارے جھگڑے اور فساد ختم ہو جائیں۔ صحبت با اہل دل، یہ نہایت صحیح بات ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سارے جھگڑوں کی جڑ لوگوں کا یہی جذبہ ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں سوچتا کہ بس چند دن کی زندگی تک
یہ سارے جھگڑے ہیں۔ اس کے بعد انسان ہوگا اور اس کا خدا ہوگا، پھر نہ تو کوئی سیر ہوگا اور نہ کوئی سوا سیر۔ انسان آج سیر بن کر رہنے پر راضی نہیں، حالانکہ اس پر وہ دن آنے والا ہے جبکہ وہ نہ ہی سیر رہے گا اور نہ سوا سیر، بلکہ وہ کچھ نہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر لوگ جان لیں کہ بالآخر وہ کچھ بھی نہ رہیں گے تو وہ یوں ہی سیر بننے پر راضی ہو جائیں اور پھر تمام جھگڑے بھی اچانک ختم ہو جائیں۔ دلیل کا غلط استعمال۔ مسٹر توقیر احمد ایم اے نے اپنے گاؤں کا ایک دلچسپ قصہ بتایا۔ ان کے ہاں کے ایک زمیندار نے اپنا آم کا باغ پھل کے موسم میں پھل والے کے ہاتھ فروخت کیا۔ اس کے بعد تیز آندھی آئی اور اکثر آم جھڑ گئے۔ باغبان زمیندار سے ملا، اس نے فریاد کی کہ آندھی سے پھلوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، آپ دام کم کر دیجئے ورنہ میں بالکل دیوالیہ ہو جاؤں گا۔ زمیندار نے دام کم کرنے سے انکار کر دیا اور کسی قسم کی رعایت دینے پر راضی نہ ہوا۔ توقیر صاحب کو باغبان پر رحم آیا، انہوں نے زمیندار کے سامنے باغبان کی سفارش کی۔ زمیندار بگڑ گیا، اس نے کہا کہ تم کمیونسٹ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، انسان کا رزق انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا چاہے گا تو اس کو پہلے سے بھی زیادہ دے دے گا۔ انسان کیسا عجیب ہے، دوسروں کے خلاف اس کو قرآن سے بے شمار دلیلیں مل جاتی ہیں، مگر اپنے خلاف اس کو قرآن سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ زمیندار صاحب کو خود اپنے لیے تو پھل کے تاجر سے لینا تھا، مگر اس تاجر کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ اس کو خدا سے مل جائے گا۔ مدح سرائی۔ ظہیر فاریابی، ظہیر الدین ابو الفضل طاہر بن محمد، وفات 1201، ایک فارسی شاعر تھا۔ اس نے سلجوقی بادشاہ کی مدح میں قصیدہ لکھا۔ قدیم ایرانی روایت کے مطابق اس میں اس نے زبردست مبالغہ آرائی کی۔ اس قصیدے کا ایک شعر یہ تھا: نہ کرسی فلک نہد اندیشہ زیر پائے، تا بوسہ بر رکاب غزل ارسلان زند۔ خیال کو غزل ارسلان بادشاہ کی رکاب کو بوسہ دینے کے لیے 9 آسمانوں کو پاؤں کے نیچے رکھنا پڑا۔ اس مبالغے پر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے شیخ سعدی مصلح الدین ابن عبداللہ شیرازی نے کہا: چے حاجت کے نہ کرسی آسمان، نہیں زیر پائے غزل ارسلان۔ اس کی کیا ضرورت ہے کہ تم آسمان کی 9 کرسیوں کو غزل ارسلان بادشاہ کے پاؤں کے نیچے رکھو؟ مگر شیخ سعدی نے یہ شعر اس وقت کہا تھا جبکہ وہ زیادہ تر سیر و سیاحت میں مشغول رہتے تھے اور آزادانہ زندگی گزارتے تھے۔ اس وقت وہ ہر چیز سے بے نیاز تھے، وہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے کہ کسی رئیس یا بادشاہ کی مدح خوانی کریں۔ مگر بعد کے زمانے میں انہوں نے شیراز میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اس وقت دوسرے شاعروں کی طرح ان کے تعلقات بھی دربار شاہی سے ہو گئے۔ اس وقت وہ اپنے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، چنانچہ انہوں نے بھی بادشاہوں کی مدح میں مبالغہ آمیز قصیدے لکھے۔ سلطان شیراز عطابق ابو بکر بن سعد زنگی کی مدح میں وہ اپنے ایک قصیدے میں کہتے ہیں: توئی سایہ لطف حق بر زمین، پیمبر صفت رحمت للعالمین۔ تم ہی زمین پر خدا کی مہربانی کا سایہ ہو، تم پیغمبر کی طرح دنیا والوں کے لیے رحمت ہو۔ اکثر انسان اپنے حالات کی پیداوار ہوتے ہیں، اگر ان کے حالات بدل جائیں تو وہ خود بھی بدل جاتے ہیں۔ صرف علم۔ عبداللہ بن مبارک وفات 181 ہجری کا ایک قول ہے: لا يزال المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل المجالس وجواہر العلم۔ یعنی آدمی اس وقت تک عالم رہتا ہے جب تک وہ علم سیکھتا رہے، جب وہ گمان کرے کہ وہ عالم ہو گیا ہے تو پھر وہ جاہل ہو گیا۔ عباس محمود العقاد کہا کرتے تھے کہ علم پڑھنے کا نام ہے۔ وہ بہت افسوس کرتے تھے کہ اکثر لکھنے والوں کا یہ حال ہے کہ وہ جتنا پڑھتے ہیں اس سے زیادہ وہ لکھتے ہیں۔ معلم اور معلم کا رشتہ۔ ہندوستان کے دینی مدارس کے معلم یقیناً ایک اہم خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ ایسی نسل کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں جس سے دینی روایت کا تسلسل قائم ہے۔ اسی طرح یہ مدارس آزاد ہندوستان میں
اردو کو زندہ رکھنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، مگر ہندوستان کے دینی مدرسوں میں جو ماحول ہے وہ معلمین کے فکری مستوی کو بلند نہیں ہونے دیتا۔ مثال کے طور پر ان مدارس میں استاد اور شاگرد کا رشتہ صرف معلم اور معلم کا رشتہ ہے، یعنی ایک بتانے والا ہے اور دوسرا سننے والا۔ اس کی وجہ سے معلمین کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ وہ اپنے ذہن سے باہر کی حقیقتوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ طلبہ کے سامنے ان کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ انہیں سیکھنا نہیں ہے بلکہ سکھانا ہے۔ اس سے ان کا ذہن جمود یا اسٹیگنیشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ جاننا یا دوسروں کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ سب باتیں ان کے مزاج سے خارج ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس مغرب میں تعلیم کا تصور بالکل دوسرا ہے۔ مغرب میں استاد اور شاگرد کے درمیان معلم اور معلم کا تعلق نہیں بلکہ رفیق کا تعلق ہے۔ ان کے نزدیک تعلیم ایک مشترک سفر ہے جس کو استاد اور شاگرد دونوں مل کر انجام دیتے ہیں۔ اس طرح کے ماحول میں انسان کا ذہن یہ بنتا ہے کہ اس کو اگر کچھ دینا ہے تو اسی کو دوسرے سے کچھ لینا بھی ہے، اور اگر کچھ باتیں جانتا ہے تو دوسرے بھی کچھ باتوں کو جانتے ہیں جن کو اسے دوسرے سے لینا چاہیے۔ مغرب کے تعلیمی نظام میں معلم کے اندر ذہنی جمود پیدا نہیں ہوتا، اس کے اندر یہ صلاحیت زندہ رہتی ہے کہ وہ اپنے سے باہر کی حقیقتوں کو سمجھے اور ان سے فائدہ اٹھائے۔ اس کے برعکس ہمارے دینی مدارس کا ماحول مذکورہ سبب سے جامد ذہنیت پیدا کرنے کا کارخانہ بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مدارس کے ذریعے تحفظ دین کا کام تو کسی درجے میں ہوا، مگر احیاء دین کا کام ان مدارس کے ذریعے مطلق نہ ہو سکا۔ شاعرانہ چھاپ۔ ایک مقالہ پڑھا جس کا عنوان ہے میں اور انسانیت۔ مقالہ ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے: اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے قدموں سے لپٹنے کے لیے بے چین و بے قرار نظر آیا۔ پہاڑوں نے اپنے سینے کشادہ کر دیے، دریا کی گہرائیاں پایاب ہو گئیں، بے قرار سمندر اس کے لیے خود ساحل بنانے لگے۔ آفتاب نے اس کی عظمت و بزرگی کے اعتراف میں اپنی روشنی پیش کر دی کہ یہ انسان عظیم ہے۔ مقالہ اسی قسم کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے اور اسی قسم کے الفاظ پر ختم ہو جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں اردو کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کے اوپر شاعری کا غلبہ رہا، چنانچہ نہ صرف نظم میں شاعری کی گئی بلکہ نثر میں بھی یہی انداز جاری رہا۔ خطیبوں نے اپنی خطابت میں بھی یہی انداز اختیار کیا۔ اردو زبان میں یہ انداز اتنا زیادہ عام ہوا کہ زبان اور اس کے اسالیب اسی انداز میں ڈھل گئے۔ شاعرانہ انداز اظہار اردو پر بالکل چھا گیا۔ چنانچہ اب یہ حال ہے کہ اگر کسی خیال کو سادہ طور پر ادا کرنا چاہیں تو اردو میں اس کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ سائنٹیفک اسلوب سادہ اسلوب ہے، وہ حقیقت نگاری کا دوسرا نام ہے، مگر اردو اپنے شاعرانہ انداز کی وجہ سے اس کے بالکل نااہل ہو گئی کہ اس میں کسی بات کو سائنٹیفک انداز سے بیان کیا جا سکے۔ جوش خطابت 1973 کا واقعہ ہے۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کی لڑائی میں فلسطینیوں کا کافی نقصان ہوا تھا اور مسلمانوں میں غم و غصے کا ماحول تھا۔ 19 اکتوبر 1973 کو جمعیت علماء کے زیر اہتمام دہلی میں ایک احتجاجی جلوس نکالا گیا۔ یہ جلوس جامع مسجد سے شروع ہو کر امریکی سفارت خانے پر ختم ہوا۔ دہلی کے مسلمانوں کے علاوہ اطراف کے شہروں کے مسلمان بھی بڑی تعداد میں آ کر اس میں شامل ہوئے تھے۔ میں بھی الجمیہ ویکلی کے ایڈیٹر کی حیثیت سے اس جلوس میں شریک تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نئی دہلی میں واقع امریکی سفارت خانے کے گیٹ پر جمع ہو گئے۔ لوگ اس قدر جوش میں تھے گویا کہ وہ گیٹ کو توڑ کر سفارت خانے کے اندر داخل ہو جائیں گے، تاہم وہاں پولیس کا کافی انتظام تھا، اس لیے لوگ اندر داخل نہ ہو سکے۔ مولانا سید احمد ہاشمی صاحب نے ایک ٹرک پر کھڑے ہو کر تقریر کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں جوش و جذبے کا مظاہرہ کرنے کے بعد آخر میں کہا کہ اس وقت فلسطینی عربوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ خون ہے۔ ہزاروں لوگ زخمی ہو کر اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی صحت کے لیے انہیں فوری طور پر خون پہنچانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک رجسٹر رکھا گیا ہے، آپ میں سے جو لوگ خون دینا چاہیں وہ رجسٹر میں اپنا نام لکھوا دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابھی فوراً خون نہیں لیا جائے گا، ابھی صرف نام اور پتہ لکھا جائے گا۔
جتنے آدمی نام لکھوائیں گے ان کی فہرست یہاں ہم عرب سفارت خانے میں دے دیں گے. اس کے بعد ان کے مطالبے کے مطابق آپ حضرات کو خون دینے کے لیے بلایا جائے گا. مقرر نے اپنے اس اعلان کو بار بار دہرایا اور ان کو نام لکھوانے پر ابھارا، مگر غالباً ہزاروں کے مجمع سے کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا جس نے رجسٹر میں اپنا نام لکھوایا ہو. امریکی سفارت خانے کے خلاف جوش و خروش کا مظاہرہ کرنے والے اس وقت بالکل ٹھنڈے ہو گئے جب انہیں اپنا خون دینے کے لیے پکارا گیا. ایک ایک شخص خاموشی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف واپس چلا گیا. فخر اسلاف. نصف صدی پہلے امیر شکیب ارسلان نے ایک عربی کتاب لکھی تھی جو مندرجہ ذیل نام سے چھپی تھی، لماذا تاخر المسلمون وتقدم غیرہم. مسلمان کیوں پیچھے ہو گئے اور ان کے سوا دوسرے لوگ آگے ہو گئے. مگر نصف صدی بعد بھی یہ سوال حل نہ ہو سکا. مجلہ رابطہ العالم الاسلامی کی اشاعت اپریل 1985 میں استاد محمد بن عبداللہ السمان کا ایک مضمون چھپا ہے جس کا عنوان دوبارہ یہ ہے، لماذا تأخرنا وتقدم غیرنا. مضمون نگار نے لکھا ہے کہ مسلمان عام طور پر اپنے اسلاف پر فخر کرتے ہیں. وہ روم و ایران کی فتح اور بدر و حنین اور یرموک و قادسیہ کی فتوحات کا ذکر کر کے خوش ہوتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ خود ہم نے کیا کیا؟ وَلَكِنَّ مَاذَا فَعَلْنَا نَحْنُ. اس کے بعد انہوں نے یہ شعر لکھا ہے، لَيْسَ الْفَتَى مَنْ يَقُولُ كَانَ أَبِي وَلَكِنَّ الْفَتَى مَنْ قَالَ هَا أَنَا ذَا. جوان وہ نہیں ہے جو کہے کہ میرا باپ ایسا تھا، جوان وہ ہے جو کہے کہ یہ ہوں میں. برتری کی نفسیات. موجودہ دنیا میں ہر قوم نے اپنی قومی برتری کا ایک نعرہ اختیار کر رکھا ہے. میرا ملک چاہے حق پر ہو یا ناحق پر، مائی کنٹری رائٹ اور رانگ. جرمنی سب سے اوپر، جرمنی ابو آل. اٹلی مذہب ہے، اٹلی از ریلیجن. حکومت برطانیہ کے لیے ہے، رول از فار برٹانیہ. امریکہ خدا کا اپنا ملک ہے، امریکہ از گاڈز اون کنٹری. سفید آدمی کا بوجھ، وائٹ مینز برڈن. مختلف قوموں نے اسی طرح مختلف الفاظ بنا لیے ہیں جن کو بول کر وہ اپنی قومی برتری کے جذبے کی تسکین حاصل کرتے ہیں. الفاظ اگرچہ الگ الگ ہیں مگر سب کی نفسیات ایک ہے. ہر ایک اپنی قوم کو اونچا سمجھتا ہے، ہر ایک قومی بڑائی کے احساس کو اپنی غذا بنائے ہوئے ہے. ایسے ماحول میں مسلمان اگر یہ کریں کہ وہ بھی اپنی بڑائی کا نعرہ لے کر کھڑے ہو جائیں، ہمارا دین سب سے کامل، ہمارا نبی سب سے افضل، ہماری تاریخ سب سے شاندار، ہماری قوم خیر الامم، اس طرح کے نعروں کے ساتھ اگر وہ دنیا کے سامنے آئیں تو وہ قومی بڑائیوں کے ٹکراؤ میں ایک اور قومی بڑائی کا اضافہ کریں گے. اس قسم کی باتیں صرف جوابی قومیت کے جذبے کو ابھاریں گی. وہ دعوت اسلامی کے حق میں لوگوں کے دلوں کو نرم نہیں کر سکتی. اس قسم کے نعروں کا کوئی بھی تعلق اسلام سے نہیں ہے. یہ مسلمانوں نے اپنی قومی برتری کے جذبے کو تسکین دینے کے لیے بنائے ہیں، اور چونکہ انہیں یہ درد نہیں ہے کہ دنیا کی قومیں خدا کے دین کے سائے میں آئیں، وہ نہایت فخر کے ساتھ ان الفاظ کو دہراتے رہتے ہیں. انہیں احساس نہیں کہ ان کی اس قسم کی باتیں اسلام کو دوسروں کی نظر میں صرف ایک قومی چیز بنا دیتی ہیں، اور پھر وہ اس کو رقیب سمجھ کر اس سے دور ہو جاتے ہیں. طب نبوی پر تقریباً 1 درجن کتابیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں صحت اور امراض کے علاج کے بارے میں جو کچھ فرمایا ان کو محدثین نے اپنی کتابوں میں جمع کر دیا ہے. صحیح بخاری میں بھی کتاب الطب موجود ہے جس میں 85 ابواب ہیں. آخری باب کا عنوان ہے بابو اذا وقع الذباب فی الاناء، جب مکھی برتن میں گر جائے. ایک روایت اس سلسلے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت عائشہ کے پاس بغرض عیادت آئے. اس وقت آپ نے کہا، عائشہ سب سے اچھی دوا پرہیز ہے اور معدہ بیماری کا گھر ہے. الاسم دواء والمعدۃ بیت الداء الطب النبوی للذہبی. یہ 2 لفظ میں صحت اور تندرستی کا خلاصہ ہے. اگر آدمی کھانے پینے میں احتیاط کا طریقہ اختیار کرے اور معدے میں ضرورت سے زیادہ غذا نہ بھرے تو وہ انشاءاللہ مستقل طور پر صحت مند رہے گا. اس کو نہ ڈاکٹروں کی ضرورت ہوگی اور نہ خرابی صحت کی شکایت کی نوبت آئے گی.
بخل، بزدلی۔ حدیث میں آیا ہے ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، سنن ابن ماجہ، یعنی اولاد بخل اور بزدلی میں مبتلا کرنے والی ہے۔ یہ بات ہمیشہ صحیح تھی، مگر موجودہ زمانے میں یہ اور زیادہ صحیح ہو گئی ہے۔ قدیم زمانے میں اسباب حیات بہت تھوڑے ہوتے تھے، اس لیے بخل اور بزدلی کے مواقع بھی کم تھے۔ اب اسباب حیات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے بخل اور بزدلی کے مواقع بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ مکان، فرنیچر، لباس اور دوسرے ساز و سامان جتنے آج ہیں اتنے کبھی نہیں تھے۔ بچوں کی تعلیم اور ان کے مستقبل کی تعمیر کے جو امکانات آج کھلے ہیں وہ پہلے کبھی نہیں کھلے تھے۔ چنانچہ ہر آدمی انہی امکانات میں کھویا رہتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ ترین معیار زندگی کا حامل بنانا چاہتا ہے۔ یہ جذبہ آدمی کو دین کے معاملے میں بخیل اور بزدل بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے مال کو بچاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے زیادہ بچوں کے مستقبل کو سنوارے۔ وہ اپنے وجود کو ہر خطرے کے مقام سے دور رکھتا ہے تاکہ بچوں کے بارے میں اس کا منصوبہ نامکمل نہ رہ جائے۔ تصغیر قرآن۔ سورہ انعام میں اسراف سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک مفسر قرآن لکھتے ہیں، قرآن مجید کا ایک اعجاز یہاں یہ ہے کہ احکام کے جزیات، بلکہ بعض اوقات تو جزیات در جزیات کے ضمن میں وہ ایسے حکیمانہ کلیات و اصول بیان کر جاتا ہے جو زندگی کے سارے ہی شعبوں پر یکساں منطبق ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی چلتے چلتے ایک ایسا چٹکلا بیان کر دیا کہ انسان اگر اسی ایک پر عمل کر لے تو اخلاق، معاملات، سیاسیات، معاشرت، غرض کیا انفرادی اور کیا اجتماعی، ہر زندگی کے سارے شعبوں کی مشکلات دور ہو سکتی ہیں اور بڑے سے بڑے پتھر پانی ہو کر رہ سکتے ہیں۔ تفسیر ماجدی۔ قرآن بلا شبہ ایک اعجازی کلام ہے، مگر یہ اعجاز قرآن کی تصغیر ہے کہ یہ کہا جائے کہ قرآن چٹکلے بیان کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جس چیز کو چٹکلا کہا گیا ہے وہ لا تسرفو یا اسراف نہ کرو ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ ایک عجیب بات ہے کیونکہ اسراف نہ کرو ایک اہم شرعی اصول ہے، نہ کہ معروف معنوں میں کوئی چٹکلا۔ لا حاصل بحث۔ ایک صاحب تشریف لائے، ان کا کہنا تھا کہ رسالہ میں خدا اور گاڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو بند ہونا چاہیے، اور اردو اور انگریزی دونوں رسالہ میں صرف اللہ استعمال ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ خدا اور گاڈ دونوں لفظوں کی جمع آتی ہے، جبکہ اللہ ایک ایسا لفظ ہے جس کی جمع نہیں۔ آج کل مسلمانوں میں یہ رجحان بہت بڑھ گیا ہے، حتیٰ کہ انگریزی میں لوگ اللہ سبحانہ و تعالی لکھتے ہیں، مگر میرے نزدیک یہ قومی جنون ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جبکہ معلوم ہے کہ اللہ کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد نہیں کیا، یہ پہلے عربوں میں موجود تھا۔ قدیم عرب نے اگرچہ اللہ کی لفظی جمع نہیں بنائی، مگر اس کی معنوی جمع انہوں نے بنا رکھی تھی، یعنی اللہ کو مانتے ہوئے وہ اس کے شرکاء کو بھی مانتے تھے۔ اس طرح اللہ کا لفظ قدیم عرب کے پس منظر میں شرک کا مفہوم لیے ہوئے تھا، مگر قرآن نے جب اس کو خالص توحید کے معنی میں استعمال کیا تو وہ توحید کے مفہوم کا حامل بن گیا۔ الفاظ کی معنویت ان کے استعمال سے متعین ہوتی ہے، اور اسلامی کتابوں میں خدا اور گاڈ کا لفظ اسلامی استعمال کے اعتبار سے ہے، نہ کہ جاہلی استعمال کے اعتبار سے۔ انگریزی میں اللہ سبحانہ و تعالی لکھنا ایک قسم کا جنون یا فنیٹسزم ہے۔ میرا ذوق یہ ہے کہ اس معاملے میں ادبی تقاضوں کو اہمیت دینی چاہیے۔ ادبی تقاضوں کو اہمیت نہ دینے کا نقصان یہ ہے کہ عبارت کا زور گھٹ جاتا ہے۔ حفاظت قرآن۔ قرآن کی سورہ الفتح آیت 10 میں ہے وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ، یعنی اور جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے۔ یہاں عربی نحو کے عام قاعدے کے مطابق علیہ کی ہا زیر ہونا چاہیے، یعنی علیہ پڑھا جانا چاہیے، نہ کہ علیہ۔ اس غیر معمولی اعراب پر تفسیر کی کتابوں میں لمبی بحثیں کی گئی ہیں اور مختلف طریقوں سے اس کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر ایک اہم پہلو اور ہے جو تفسیر کی کتابوں میں نہیں آیا ہے۔
وہ ہے قرآن کا کامل طور پر محفوظ ہونا۔ قرآن کو صحابہ کرام نے اور بعد کے لوگوں نے کامل طور پر محفوظ رکھنے کا انتہائی حد تک اہتمام کیا ہے، حتیٰ کہ اس کی آواز کو بھی پوری طرح محفوظ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کا کوئی حصہ اترتا تو اسی وقت فوراً اس کو لکھ لیا جاتا تھا۔ اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت نماز کے اندر یا نماز کے باہر جس طرح کی ہوتی تھی اس کی کامل نقل کی جاتی تھی۔ چنانچہ اس آیت میں صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ پڑھتے ہوئے سنا تو عین اسی طرح اس کو محفوظ کر لیا اور بعد کی نسلوں کو اسی طرح منتقل کرتے رہے۔ قرآن کے بعد جو نحو مرتب ہوئی اس میں ایسے موقع پر زیر کا اصول درج کیا گیا ہے، یعنی علیہ، مگر 1400 سال تک کسی نے ایسا نہیں کیا کہ معروف نحوی قاعدے کے مطابق بنانے کے لیے قرآن میں اس آیت کو علیہ لکھے یا اس کو علیہ پڑھے۔ سینکڑوں سال سے یہ آیت اسی طرح لکھی اور پڑھی جا رہی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سنایا تھا۔ کیسا عجیب یہ اہتمام ہے جو قرآن کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں کی حقیقت۔ اجمیر کے قریب ایک پہاڑی علاقہ ہے جس کو میرات کہا جاتا ہے۔ یہاں مسلمان معقول تعداد میں آباد ہیں، مگر سب ان پڑھ اور پسماندہ ہیں۔ وہ دین اور تہذیب دونوں سے دور ہیں۔ تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے، مجھے اس علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا۔ میرے ساتھ 2 مولوی صاحبان اور تھے۔ ہم لوگ وہاں پہنچے تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ مغرب کی نماز ہم نے میزبان کے گھر کی چھت پر پڑھی۔ میرے ساتھ جو مولوی صاحبان تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ میزبان نماز کے بعد چائے لے کر آئے گا، مگر میزبان نماز کے بعد ہم سے رخصت ہو کر گیا تو وہ دوبارہ واپس نہیں آیا۔ انتظار کرتے کرتے عشاء کا وقت ہو گیا۔ ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھ گئے، مگر بدستور میزبان کا پتہ نہ تھا۔ میرے ساتھی جو اس سے پہلے چائے کے منتظر تھے اب بھوک سے بےتاب ہو کر کھانے کا انتظار کرنے لگے۔ غرض کافی انتظار کے بعد میزبان بڑے سے برتن میں کھانا لے کر آیا۔ میرے ساتھی خوش ہوئے کہ آخر کار انتظار ختم ہوا، مگر ان کی خوشی دیر تک باقی نہیں رہی۔ میزبان نے برتن سے کپڑا ہٹایا تو معلوم ہوا کہ جو کھانا وہ لے کر آیا ہے عجیب و غریب کھانا ہے، یعنی ارہر کی دال اور گلگلا۔ اب میرے ساتھیوں کا صبر ٹوٹ گیا۔ وہ بول پڑے کہ اتنی دیر کے بعد تم کھانا لائے ہو، اور وہ بھی ایسا عجیب و غریب کھانا جو ہم نے کبھی نہ کھایا تھا اور سنا تھا۔ مگر میرا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ میں نے بہت خوشی کے ساتھ کھانا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ تو بہترین کھانا ہے۔ میں کھاتا جاتا تھا اور تعریف کرتا جاتا تھا۔ اب میرے ساتھی بھی مجبور تھے، وہ بھی میرا ساتھ دیتے ہوئے کھانے میں شریک ہو گئے۔ اس تجربے کے بعد میری سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں کی جو روایتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ تالیف قلب۔ میں نے میرات کے بارے میں اپنے ایک سفر کا جو تجربہ لکھا ہے، اس تجربے سے سیرت کا ایک پہلو سمجھنے میں مجھے مدد ملی۔ میرات کے مذکورہ سفر میں جب ہمارا میزبان ارہر کی دال اور گلگلے لے آیا تو میرا اندرونی جذبہ خود بخود رہنمائی کرنے لگا کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عین اپنے اندرونی جذبے کے تحت میری زبان سے حوصلہ افزائی کے کلمات نکلنے لگے۔ میں یہ کہہ کر ذوق و شوق کے ساتھ اس کو کھانے لگا، یہ تو بہترین کھانا ہے، یہ تو بہترین کھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں ان کی حقیقت یہی ہے۔ ان روایتوں کے سلسلے میں سب سے اہم قابل غور بات یہ ہے کہ اس میں تقریباً ہر اس کھانے کا ذکر ہے جو اس وقت مدینے میں رائج تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا تھا تو آخر وہ چیز کیا ہے جو آپ کو پسند نہ ہو؟ اصل یہ ہے کہ اس وقت مدینہ میں غذا کی فراوانی نہ تھی۔ بڑی مشکل سے آدمی کوئی 1 یا 2 چیز حاصل کر پاتا تھا جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ اکثر یہ صورت پیش آتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کا کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ کسی انصاری کو پتا چلا تو وہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ کو بلا کر اپنے گھر لے گیا۔ وہ گھر کے اندر کھانا لانے کے لیے گیا
تو معلوم ہوا کہ گھر کے اندر صرف کوئی ایک یا دو چیز ہے۔ وہ اس کو اٹھا لایا اور شرمندگی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا اور کہا، یا رسول اللہ، اس وقت یہی ہے، آپ اس کو تناول کیجیے۔ آپ نے کھانے کو دیکھا تو آپ کی ایمانی شرافت حوصلہ افزائی کے کلمات میں ڈھل گئی۔ آپ نے یہ کہہ کر اس کو ذوق و شوق کے ساتھ کھانا شروع کر دیا اور کہا، یہ تو بہترین چیز ہے، اس سے اچھی کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کے سلسلے میں جو حدیثیں آتی ہیں ان کی حقیقت بس یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قسم کے اقوال دراصل وہ کلمات ہیں جو ایک شریف آدمی اپنے میزبان کے دسترخوان پر کہتا ہے۔ یہ میزبان کی نسبت سے ہے، نہ کہ کھانے کی نسبت سے۔ خدا کی نظر میں اہل محمد المجذوب ایک شامی ادیب اور شاعر ہیں۔ ان کی 3 جلدوں میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے علماء و مفکرون عرفتہم۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، اقیموا دولتکم علی قلوبکم یقیم اللہ دولتکم علی الناس، یعنی تم اپنے دلوں کے اوپر اپنی حکومت قائم کرو، اللہ تمہاری حکومت لوگوں کے اوپر قائم کر دے گا۔ یہ نہایت صحیح بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیاسی اقتدار کا فیصلہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور خدا سیاسی اقتدار انہی لوگوں کو دیتا ہے جو اپنے آپ کو خدا کی نظر میں اس کا اہل ثابت کریں۔ اس حقیقت کو علامہ ابن تیمیہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اللہ ینصر الدولہ العادلہ وان کانت کافرہ ولا ینصر الدولہ الظالمہ وان کانت مؤمنہ، یعنی اللہ عادل حکومت کی مدد کرتا ہے خواہ وہ کافر ہو، اور ظالم حکومت کی مدد نہیں کرتا خواہ وہ مومن ہو۔ حاکم کی اطاعت۔ صحابی رسول بشیر بن خصاصیہ کا واقعہ ہے کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ سرکاری عمال صدقہ لینے میں ہم پر زیادتیاں کرتے ہیں، ان اہل الصدقۃ یعتدون علینا، کیا ہم اپنے مال میں سے زیادتی کے بقدر چھپا لیں؟ بشیر بن خصاصیہ نے کہا، نہیں۔ سنن ابو داؤد۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص کی ایک روایت میں ہے، ادفعوها الیہم ما صلوا الخمس، المعجم الاوسط للطبرانی، یعنی جب تک وہ 5 نمازیں پڑھتے رہیں زکوٰۃ انہیں دیتے رہو۔ بنو امیہ کے زمانے میں جب نظام خلافت بدل گیا اور حکام ظلم و تشدد پر اتر آئے تو بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ ایسے لوگ ہماری زکوٰۃ کے کیوں امین سمجھے جائیں، لیکن تمام صحابہ نے یہی فیصلہ کیا کہ زکوٰۃ انہی کو دینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا، اب زکوٰۃ کس کو دیں؟ کہا، وقت کے حاکموں کو۔ انہوں نے کہا، وہ تو زکوٰۃ کا روپیہ اپنے کپڑوں اور عطروں پر خرچ کر ڈالتے ہیں، اذن یتخذون بها ثیابا وطیبا۔ ابن عمر نے کہا، وان اتخذوا ثیابا وطیبا، یعنی اگرچہ وہ کپڑے اور عطر لے لیں پھر بھی تم انہی کو زکوٰۃ دو۔ صحابہ نے یہ جو کہا یہ کسی بزدلی کی وجہ سے نہیں کہا، در حقیقت یہی اسلام کا حکم ہے۔ مسلمان کی قائم شدہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ اگر مسلم حکمرانوں میں خرابی نظر آئے تو صرف یہ حکم ہے کہ ان کو درد مندی اور خیر خواہی کے ساتھ سمجھاؤ۔ موجودہ زمانے کی طرح ایجیٹیشن چلانا، ان کے خلاف عوامی ہنگامے کرنا سراسر ناجائز فعل ہے۔ جو لوگ اسلام کے نام پر اس قسم کی سیاست چلا رہے ہیں وہ بلا شبہ مجرم ہیں۔ صہیونی تحریک۔ صہیون یا زائن کا لفظ بائبل میں 152 بار آیا ہے۔ یہ قدیم یروشلم میں ایک پہاڑ کا نام تھا۔ یہودی تاریخ بتاتی ہے کہ 10ویں صدی قبل مسیح میں حضرت داؤد نے اسی پہاڑ پر اپنا شاہی قلعہ بنایا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے اسی پہاڑ پر عبادت گاہ تعمیر کی۔ بات کو صہیون کا لفظ عمومی طور پر پورے شہر یروشلم کے لیے استعمال ہونے لگا، جو کہ یہودیوں کے نزدیک ان کا مقدس وطن ہے۔ اس علاقے کو آج کل اوفیل کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہودی روایات کے مطابق صہیون سے مراد یہودیوں کا مذہبی اور سیاسی مرکز ہے، اور تحریک صہیونیت سے مراد داؤد اور سلیمان کے دور کو زندہ کرنا ہے، تاکہ یہودی عظمت دوبارہ مذہبی اور سیاسی اعتبار سے قائم ہو جائے۔ یہ ایک مثال ہے کہ مذہبی الفاظ کس طرح قومی تحریکوں کے لیے
استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہودی اپنی موجودہ فلسطینی تحریک کو صہیونیت یا زائنزم کہتے ہیں۔ یہودی روایت کے اعتبار سے ان کے لیے غالباً یہ سب سے زیادہ مفید مطلب نام ہے۔ یہی چیز آج مسلمانوں میں بھی مختلف اعتبار سے پیدا ہو گئی ہے۔ وہ خالص قومی تحریکیں چلاتے ہیں اور مقدس ظاہر کرنے کے لیے اس کو کوئی اسلامی نام دے دیتے ہیں۔ مگر جو چیز یہودیوں کے لیے بری ہے وہ مسلمانوں کے لیے کس طرح اچھی ہو جائے گی؟ منفی اقدام کا منفی نتیجہ۔ افغانستان کے سابق حکمران ظاہر شاہ 1914 تا 2007 کے زمانے میں سردار داؤد شاہ خان 1909 تا 1978 وزیر فوج تھے۔ انہوں نے جولائی 1973 میں فوجی انقلاب کیا اور ظاہر شاہ کو ملک بدر کر کے خود حکومت سنبھال لی۔ سردار داؤد کو اپنے اس مقصد کے لیے کمیونسٹ پارٹی خلق کی مدد لینی پڑی، جو 1965 میں قائم ہوئی تھی اور جس کا لیڈر نور محمد تراکی تھا۔ افغانستان کی کمیونسٹ پارٹی نے عوامی سطح پر سردار داؤد کے انقلاب کی حمایت۔ اس کے بعد سردار داؤد اور نور محمد تراکی میں اقتدار کی کشمکش شروع ہوئی۔ آخر کار تقریباً 4.5 برس بعد دوبارہ انقلاب ہوا۔ اپریل 1978 میں خلق پارٹی نے روسیوں کی مدد سے بغاوت کر دی۔ سردار داؤد ماں اپنے اہل خاندان قصر صدارت میں مار ڈالے گئے اور نور محمد تراکی برسر اقتدار آئے۔ اس طرح افغانستان میں کمیونسٹ انقلاب آیا، جس کو مقامی زبان میں انقلاب نور کہا جاتا ہے۔ یہیں سے افغانستان میں باقاعدہ روسی تسلط کا آغاز ہوا۔ یہ ایک ہی کہانی ہے جو تقریباً ہر ملک میں کسی نہ کسی شکل میں دہرائی جا رہی ہے۔ مصر میں الاخوان المسلمون نے شاہ فاروق کا خاتمہ کرنے کے لیے فوجی افسروں کا ساتھ دیا۔ بعد کو ان فوجی افسروں نے حکومت پر قابض ہو کر اس سے زیادہ ظلم کیا جو شاہ فاروق کر سکتا تھا۔ پاکستان میں سید ابو الاعلی مودودی صدر ایوب کو ہٹانے کے لیے بھٹو کے ساتھ متحد ہو گئے، مگر جب صدر ایوب کا خاتمہ ہوا تو اس کے بعد پاکستان میں بھٹو کے تحت پہلے سے بھی زیادہ ظالمانہ حکومت قائم تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی عقل چھن گئی ہے۔ وہ بار بار ایسے اقدام کرتے ہیں جس کا نتیجہ صرف الٹی صورت میں ان کے لیے برآمد ہو۔ امن کی حکمت۔ حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں یزید کی ولی عہدی کے وقت حضرت بشیر کے پاس گیا جو صحابہ میں سے تھے۔ میں نے ان سے یزید کے بارے میں اظہار خیال کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا انما یزید لیس بخیر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا اقول کذالک ولکن لئن یجمع اللہ امت محمد احب الی من ان تفترق۔ تاریخ الاسلام للذہبی۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یزید امت محمد کے بہتر لوگوں میں سے نہیں ہے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں، لیکن امت محمدی کا اتفاق سے رہنا مجھے افتراق کی بنسبت زیادہ پسند ہے۔ جس وقت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنایا، اس وقت ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام زندہ موجود تھے، مثلا حسین بن علی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر اور دوسرے بہت سے جلیل القدر افراد ملت کے اندر موجود تھے۔ ایسی حالت میں یزید کو خلیفہ بنانا سخت قابل اعتراض ہو سکتا تھا، مگر تمام صحابہ نے اس پر سکوت اختیار کیا۔ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی یزید کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی۔ اصحاب رسول کی یہ خاموشی یقینی طور پر بزدلی کی بنا پر نہ تھی، بلکہ اسلامی حکمت کی بنا پر تھی۔ ذہن سازی اصل ضرورت۔ عرب ویڈیو ٹیپ کو ویڈیو ٹیپ الشریط التلفزیونی کہتے ہیں۔ عرب سے آئے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ بعض عرب ملکوں میں سینما ہاؤس پر پابندی لگائی گئی ہے، مگر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر گھر میں لوگوں نے وی سی آر لگا لیا ہے اور اس کے اوپر ہر قسم کی فلمیں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، آپ باہر سینما ہاؤس بند کر دیں گے تو گھر میں سینما ہاؤس کھل جائے گا۔ معاشرے کا ذہن جب تیار نہ کیا گیا ہو تو اوپر سے اصلاحی احکام نافذ کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ درد کی گہرائی۔
प्रोफेसर इकबाल अजीम बीनाई से महरूम अदीब और शायर थे। उनकी पैदाइश 1913 में हुई और वफात 2000 में हुई। उनकी नातिया नज्म का एक शेर ये है, बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है, मदीना हमने देखा है मगर नादीदा नादीदा। इस शेर में अजीब दर्द और अजीब गहराई है, मगर ऐसा शेर सिर्फ एक ऐसा शख्स ही कह सकता था जिसने अपनी दोनों आंखें खो दी हों। जिस शख्स की दोनों आंखें रोशन हो, उसकी जबान से ऐसा शेर निकल नहीं सकता। इस दुनिया का अजीब निजाम है, यहाँ खोने वाला भी पाता है, बल्कि अक्सर खोने वाला शख्स उससे ज्यादा पा लेता है जितना कोई बजाहिर पाने वाला शख्स पाए हुए हो। सच्ची तनकीद, झूठी तनकीद। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चीज है, तो मैं कहूंगा कि तनकीद या क्रिटिसिज्म। इसके बाद अगर दोबारा ये पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा कम क्या चीज है, तो दोबारा मैं कहूंगा कि तनकीद। क्यों मैं ऐसा कहता हूं कि दुनिया में तनकीद सबसे ज्यादा है और तनकीद ही सबसे कम है? इसकी वजह एक तनकीद और दूसरी तनकीद का फर्क है। तनकीद की एक सूरत बेदलील इजहार राय है और दूसरी सूरत है मुदल्लल तज्जिया। बेदलील इजहार राय बिलाशुबा आज की दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मगर मुदल्लल तज्जिया इसकी निस्बत से इंतहाई हद तक कम है, बल्कि शायद इसका वजूद ही नहीं। एक साहब एक बार मेरी किताब ज़हूर इस्लाम ले गए। पढ़ने के बाद मैंने उनसे उनकी राय पूछी तो उन्होंने कहा कि आपने लठ मारी है। मैंने कहा कि मैंने किसी के बारे में जो कुछ लिखा है दलील से लिखा है, आप इसको लठ मारना कैसे कहते हैं? मगर उन्होंने नहीं माना। फिर मैंने कहा कि आप किताब से कोई एक मिसाल दीजिए जिसमें दलील से बात ना कही गई हो बल्कि लठ मारी गई हो, मगर उन्होंने कोई मिसाल नहीं दी। जब मैंने इसरार किया तो वो बिगड़ गए। इस किस्म की तनकीद मेरे नजदीक झूठी तनकीद है। जो शख्स मुतय्यन मिसाल ना दे सके, उसको ये हक भी नहीं कि वो मुजर्रद इजहार राय करे। बास तनकीदें ऐसी हैं जिनमें बज़ाहिर मिसाल और तज्जिया होता है, मगर वो ना मिसाल होती और ना तज्जिया, क्योंकि उसकी बुनियाद तमाम तर गलत मिसाल और नाकिस तज्जिए पर होती है। मसलन अजमत कुरान पहली बार जब छपी तो उसका टाइटल सब्ज रंग का था। उसको देखकर एक साहब ने कहा, सब्ज रंग कज़ाफी का रंग है, इसलिए ये किताब कज़ाफी के पैसे से छपी है। हालांकि ये सरासर बेबुनियाद बात थी। इस किताब का कुछ भी ताल्लुक कज़ाफी से ना था। हकीकत यह है कि सच्ची तनकीद दुनिया का सबसे ज्यादा मुश्किल काम है और झूठी तनकीद दुनिया का सबसे ज्यादा आसान काम। बाबसीरत कायद। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, तफक्कहू क़ब्ल अन तुसव्वदू, सही अल बुखारी, यानी सरदार बनने से पहले तफक्को हासिल करो। हजरत उमर के इस कौल से मौजूदा जमाने के बहुत से लोग उस फन की अहमियत पर इस्तेदलाल करते हैं जिसको फिक़ा कहा जाता है। वो कहते हैं कि सरदार या कायद को फिक़ा का इल्म होना जरूरी है, मगर ये इस्तेदलाल सही नहीं। हजरत उमर के इस कौल से उस फन की अहमियत साबित नहीं होती जो इमाम अबू हनीफा और दूसरे फुक़हा के जरिए वजूद में आया। हजरत उमर के इस कौल से फिक़ा की अहमियत साबित करने वाले लोग भूल जाते हैं कि मौजूदा फिक़ा हजरत उमर फारूक के जमाने में मौजूद ही न थी। अगर मज़कूरा कौल के लिए ये मानी लिए जाएं तो तमाम सहाबा बशमूल उमर फारूक सरदारी और क़यादत के लिए नाअहल करार पाएंगे, क्योंकि उनका जमाना मौजूदा फिक़ा से पहले का था। चुनाचे उनके लिए ये मुमकिन ना था कि मौजूदा फिक़ा में तबहुर हासिल करें। हकीकत यह है कि हजरत उमर के कौल में तफक्को से मुराद हिकमत और बसीरत हासिल करना है। इसका मतलब यह है कि सरदारी और क़यादत के लिए दीन का सादा इल्म काफी नहीं है, बल्कि दीन में गहरी बसीरत जरूरी है। गहरी बसीरत के बगैर जो शख्स दीनी कायद बनेगा वो कौम को हलाकत के गड्ढे में ले जाएगा। ऑथेंटिसिटी। टाइम मैगजीन न्यूयॉर्क के दफ्तर में ये कायदा है कि मज़ामीन प्रेस में जाने से पहले मखसूस स्टाफ की एक टीम के पास भेजे जाते हैं। वो उनमें मुंदरज
تمام حقائق کو باریک بینی کے ساتھ جانچتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ماہرین کی ایک ٹیم مقرر ہے جس کے پاس ایک مکمل قسم کی ریفرنس لائبریری مہیا کی گئی ہے۔ میگزین کی ایک اشاعت 8 اپریل 1974 میں صفحہ اول کا مضمون یا کور سٹوری افراط زر پر تھا جس کا عنوان تھا ورلڈ انفلیشن۔ ٹائم میگزین پریس جانے سے پہلے حسب قاعدہ مذکورہ سٹاف کے پاس پہنچا۔ اس مضمون میں ایک بات یہ تھی کہ قدیم لیڈیا کے باشندوں یا لیڈینز نے پہلی بار دھات کے سکے بنائے۔ متعلقہ کارکن نے اس کو لائبریری کے محققین کے پاس بھیجا کہ وہ اس کی تحقیق کریں۔ انہوں نے 3 انسائکلوپیڈیا کو دیکھا تو تینوں میں مختلف بیانات تھے۔ پھر انہوں نے تاریخ زر یا ہسٹری آف منی پر 2 اہم ٹیکسٹ بکس سے رجوع کیا اور بالآخر اپنے فیصلے سے متعلق کارکن کو مطلع کیا۔ اس پورے عمل میں صرف 15 منٹ لگے۔ تعلیم کی اہمیت۔ راجہ رام موہن رائے مشہور ہندو مسلح ہیں۔ انہوں نے سائنسی تعلیم کی زبردست وکالت کی۔ وہ سائنسی تعلیم یا سائنس اورینٹڈ ایجوکیشن کے حامی تھے۔ انگریزوں نے جب سنسکرت کالج قائم کرنے کا اعلان کیا تو راجہ رام موہن رائے نے دسمبر 1823 میں انگریز گورنر جنرل لارڈ ایلم ہرسٹ کو لکھا کہ سنسکرت کی تعلیم سے زیادہ ہم کو سائنسی تعلیم کی ضرورت ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ہندوستان میں ایسی تعلیم جاری کی جائے جس میں ریاضی، نیچرل فلسفی، کیمسٹری، اناٹمی اور دوسری جدید سائنسی تعلیم کا انتظام ہو۔ راجہ رام موہن رائے کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی عرصے تک مسلمانوں میں کوئی بھی قابل ذکر آدمی نظر نہیں آتا جس نے جدید دور میں سائنس کی اہمیت کو سمجھا ہو اور اس کی تعلیم پر اس طرح زور دیا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کم از کم ایک وجہ یہ ہے کہ پچھلے دور میں مسلمانوں میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو اتنا تعلیم یافتہ ہو جیسا کہ راجہ رام موہن رائے تھے۔ راجہ رام موہن رائے کے سیکرٹری سینفورڈ آرنٹ نے لکھا ہے کہ وہ کم از کم 11 زبانوں سے واقف تھے: سنسکرت، عربی، فارسی، ہندی، بنگالی، انگریزی، عبرانی، لاطینی، فرانسیسی، اردو اور یونانی۔ ان کی پہلی کتاب کا نام تحفۃ الموحدین ہے۔ اس کا دباچہ عربی میں ہے اور اصل کتاب فارسی میں ہے۔ انہوں نے پہلی بار ویدوں اور اپنشدوں کا انگریزی اور بنگالی میں ترجمہ کیا۔ 1816 میں انہوں نے بنگال گزٹ نکالا جو کسی ہندوستانی کی ملکیت میں نکلنے والا پہلا انگریزی اخبار تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے فارسی میں بھی ایک اخبار جاری کیا۔ لال قلعہ کے مغل بادشاہ کو اپنے وظیفے کی رقم کے سلسلے میں ایک سفارت انگلستان بھیجنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت مغل تاجدار نے جس ہندوستانی کا انتخاب کیا وہ راجہ رام موہن رائے تھے، چنانچہ وہ 1830 میں اس مشن کے تحت انگلستان گئے۔ ہندو قوم کو 18ویں صدی میں راجہ رام موہن رائے جیسا آدمی مل گیا، اس لیے وہ فوراً سائنس کی تعلیم میں داخل ہو گئی، مگر مسلمانوں کو پچھلے 200 برس میں بھی غالباً کوئی راجہ رام موہن رائے نہیں ملا۔ ایسی حالت میں مسلمان اگر جدید تعلیم میں پیچھے ہیں تو یہ عین وہی بات ہے جو واقعے کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ ڈیگالزم۔ میں نے بطور خود ایک اصطلاح وضع کی ہے جس کو میں ڈیگالزم کہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کسی لیڈر کا اپنی لیڈری کی قیمت پر قوم کا مستقبل بنانا۔ موجودہ زمانے میں فرانس کے جنرل ڈیگال کی زندگی اس قربانی کی ایک مثال ہے، اس لیے میں نے انہی کے نام سے ڈیگالزم کی اصطلاح وضع کی ہے۔ جنرل ڈیگال موجودہ صدی کے وسط میں فرانس کے حکمران بنے۔ اس وقت فرانس یورپ کا مرد بیمار بنا ہوا تھا۔ فرانس کے افریقی مقبوضات میں آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں۔ ان تحریکوں کو کچلنے میں خود فرانس کچل اٹھا تھا۔ فرانس کے بے شمار جوان مارے گئے تھے اور اس کی اقتصادیات دیوالیہ کی حد کو پہنچ گئی تھی۔ فرانس کے افریقی مقبوضات اس کے لیے سرمایہ یا ایسٹ نہیں تھے، بلکہ اس کے لیے بوجھ یا لائبلٹی بن چکے تھے۔ مگر اس طرح کی چیزیں قوم کے لیے پریسٹیج کا مسئلہ بن جاتی ہیں، اور جو چیز پریسٹیج بن جائے اس سے دستبرداری کے لیے لوگ کسی قیمت پر تیار نہیں ہوتے۔ جنرل ڈیگول نے اس معاملے کی نزاکت کو محسوس کیا۔ انہوں نے 1950 سے 1960 تک میں افریقہ کی تمام فرانسیسی نو آبادیات کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد 1962 میں
الجیریا کو بھی آزاد کر دیا، جہاں زبردست تحریک آزادی چل رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ جنرل ڈیگول سے سخت برہم ہو گئے، حتیٰ کہ 1969 میں ڈیگول کو مجبوراً استعفیٰ دینا پڑا۔ اگلے سال جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں صرف چند آدمی شریک تھے، مگر جنرل ڈیگول نے خود مر کر فرانس کو زندگی دے دی۔ اس کے بعد فرانس تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہوا، یہاں تک کہ آج فرانس یورپ کا طاقتور ترین ملک شمار ہوتا ہے۔ سائنسی مزاج۔ مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ میں ایک پیدائشی سائنسدان یہ بورن سائنٹسٹ ہوں، ٹیکنیکل معنوں میں نہیں بلکہ مزاج کے معنوں میں۔ سائنٹسٹ خارجی حقیقت کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کو انتہائی درست زبان یہ پریسائز لینگویج میں بیان کرتا ہے۔ سائنسدان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ خارجی حقیقت کو ویسا ہی بیان کر دے جیسا کہ وہ فی الواقع ہے۔ اس سے سائنسدان کے اندر حقیقت واقعہ سے مطابقت کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ سائنسی مزاج یا سائنٹیفک ٹیمپر دراصل حقیقت واقعہ سے مطابقت ہی کا دوسرا نام ہے۔ حقیقت واقعہ سے مطابقت کا مزاج میرے اندر بچپن سے پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی میں کسی کی کوئی بات نقل کرتا ہوں تو آخری حد تک کوشش کرتا ہوں کہ وہی بات نقل کروں جو کہنے والے نے کہی ہے، تاکہ اصل اور نقل میں یکسانیت باقی رہے۔ جب میں کسی کی فکر پر تنقید کرتا ہوں تو اس کو بار بار پڑھتا ہوں تاکہ میری تنقید عین اسی بات پر ہو جو پیش کرنے والے نے پیش کی ہے، نہ کہ کسی دوسری بات پر۔ اپنے اس مزاج کی وجہ سے اکثر میں یہ کرتا رہا ہوں کہ جب مجھے اسلام کے موضوع پر کوئی مقالہ یا کتاب لکھنا پڑے تو میں اس سے پہلے پورے قرآن کو ایک بار پڑھتا ہوں۔ قرآن کو بار بار پڑھنے کے باوجود ہر نئے موقع پر میں پھر سے اس کو ایک بار پڑھتا ہوں تاکہ میری بات عین قرآن کے مطابق رہے، دونوں کے اندر نامطابقت پیدا نہ ہونے پائے۔ میرا یہ مزاج اتنا بڑھا ہوا ہے کہ وہ ہر معاملے میں ظاہر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک معمولی خط کا جواب دیتے ہوئے میں اس خط کو کئی بار پڑھتا ہوں۔ مکتوب نگار کا منشا اچھی طرح سمجھنے سے پہلے میں اس خط کا جواب نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اوپر لوگوں نے بے شمار تنقیدیں کی ہیں، مگر آج تک کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ میں نے اس کی بات کو غلط شکل میں پیش کیا ہے۔ ذہنی سفر۔ مسز اینی بیسنٹ ایک انگریز خاتون تھی۔ انہوں نے لندن کے ایک اچھے تعلیمی ادارے میں انگریزی، فرانسیسی اور جرمن وغیرہ زبانیں سیکھی۔ ان کے اندر اظہار خیال کی بہت عمدہ صلاحیت تھی۔ وہ 1893 میں ہندوستان آئیں اور یہاں کے بہت سے سیاسی اور سماجی کاموں سے وابستہ رہیں۔ 21 ستمبر 1933 کو ان کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق ان کے قبر پر یہ کتبہ لگایا گیا: She tried to follow truth۔ اس نے سچائی کے راستے پر چلنے کی کوشش کی۔ مگر عجیب بات ہے کہ مسز اینی بیسنٹ عملی طور پر دوسروں کے ساتھ زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ انہوں نے 1867 میں انگلینڈ کے ایک مذہبی آدمی فرینک بیسنٹ سے شادی کی۔ کچھ دنوں کے بعد ان کو احساس ستانے لگا کہ ان کا شوہر آمریت پسند ہے۔ وہ اس سے نباہ نہ کر سکی اور انہوں نے 1873 میں اس سے علیحدگی حاصل کر لی۔ وہ ہندوستان کی سیاست میں داخل ہوئیں اور 1917 میں انڈین نیشنل کانگریس کی صدر منتخب ہوئیں۔ مگر عدم تعاون تحریک یا نان کوآپریشن موومنٹ پر ان کا مہاتما گاندھی سے اختلاف ہوا اور انہوں نے کانگریس چھوڑ دی۔ مسز اینی بیسنٹ کی واقعات سے بھری ہوئی زندگی یا ایونٹ فل لائف میں اس طرح کے بہت سے قصے پائے جاتے ہیں۔ وہ سچائی کی ہم سفر تھیں، مگر وہ سچوں کی ہم سفر نہ بن سکی۔ ذہنی سفر کا معاملہ عملی سفر کے معاملے سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ ذہنی سفر میں آدمی اکیلا ہوتا ہے۔ ذہنی سفر میں یہ نزاکت پیش نہیں آتی کہ آدمی کو دوسروں سے نباہ کرتے ہوئے اپنا سفر طے کرنا ہے، مگر عملی سفر میں دوسرے لوگ بھی شریک سفر ہوتے ہیں۔ یہاں ضروری ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں سے نباہ کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ذہنی سفر میں بہت تیز رفتار نظر آتے ہیں، وہ عملی سفر میں بالکل ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ انفرادی قربانی۔ ٹائمز آف انڈیا 28 اپریل 1985 میں ایک رپورٹ چھپی ہے
جس کا عنوان ہے A Lifetime of Encyclopedia۔ اس رپورٹ میں مسٹر بنود کانون گو عمر 73 سال کے کام کی تفصیل چھپی ہے۔ وہ کٹک، اڑیسہ کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک اڑیا انسائکلوپیڈیا تیار کی ہے جو 75 جلدوں میں مکمل ہوئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ کام انہوں نے اپنی تنہا محنت سے 30 سال میں مکمل کیا ہے۔ مسٹر بنود کانون گو جب نوجوان تھے تو ان کے کان میں مہاتما گاندھی کی پکار آئی، کوئی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی اور بنیادی تعلیم ہی حقیقی تعلیم ہے۔ No nation grows without education and basic education is real education۔ ان الفاظ سے مسٹر بنود کانون گو کے اندر شدید جذبہ ابھرا۔ انہوں نے اڑیا زبان میں انسائکلوپیڈیا تیار کرنے کی مہم شروع کر دی، یہاں تک کہ 30 سال کی مسلسل محنت کے ذریعے اس کو کامیابی تک پہنچا دیا۔ مذکورہ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسٹر بنود کانون گو نے اس مہم میں اڑیسہ کی ریاستی حکومت اور نئی دہلی کی مرکزی حکومت سے مدد کی درخواست کی، مگر ان کو نہ ریاستی حکومت سے کوئی مدد ملی اور نہ مرکزی حکومت سے۔ اس کے باوجود مسٹر بنود کانون گو نے اپنے محدود ذرائع سے کام لیتے ہوئے اپنی مہم جاری رکھی، یہاں تک کہ اس کو اختتام تک پہنچا دیا۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو کسی قوم کی تعمیر کرتے ہیں۔ قومی تعمیر کا کام ہمیشہ انفرادی قربانی کی قیمت پر ہوتا ہے، اس کے سوا قومی تعمیر کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ To strike the iron when it is hot۔ لوہار لوہے کو آگ میں ڈال کر تپاتا ہے یہاں تک کہ لوہا گرم ہو کر لال ہو جاتا ہے۔ اس وقت لوہار ہتھوڑا مار کر لوہے کو اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہے، چپٹا یا گول یا لمبا۔ لوہار اگر لوہے کو گرم کیے بغیر اس پر اپنا ہتھوڑا مارنے لگے تو وہ لوہے کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے میں کامیاب نہ ہو۔ اسی سے انگریزی کی یہ مثل بنی ہے کہ لوہے کو اس وقت مارو جبکہ وہ خوب گرم ہو، to strike the iron when it is hot۔ یہی معاملہ انسانی زندگی کا بھی ہے۔ آدمی کو زندگی میں اکثر کوئی اقدام کرنا پڑتا ہے، مگر اقدام سے پہلے ضروری ہے کہ حالات کا بھرپور اندازہ کر لیا جائے۔ اگر حالات پوری طرح تیار ہوں تو اقدام مفید ہوگا، ورنہ ناکام ہو کر رہ جائے گا۔ لوہا گرم ہونے پر ہتھوڑا مارنے والا اپنے مقصد کو حاصل کرتا ہے۔ جو شخص ٹھنڈے لوہے پر ہتھوڑا مارنے لگے وہ صرف اپنے ہاتھ کو دکھ پہنچائے گا، وہ لوہے کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈھال سکتا۔ Hitting the nail on the head۔ انگریزی کا ایک مثل ہے کہ کیل کے عین سر پر مارنا۔ یہ مثل بہت بامانی ہے۔ اس میں ایک مادی مثال کے ذریعے انسانی کامیابی کا راز بتایا گیا ہے۔ یہ ایک معلوم بات ہے کہ کیل جب کسی چیز پر ٹھونکی جاتی ہے تو اس کے ٹھیک سر پر ہتھوڑی ماری جاتی ہے۔ اگر ہتھوڑی کی مار ادھر ادھر پڑے تو وہ صحیح طور پر اندر داخل نہیں ہوگی بلکہ ٹیڑھی ترچھی ہو کر رہ جائے گی۔ اسی طرح زندگی کے معاملات میں یہ جاننا پڑتا ہے کہ ٹھیک ٹھیک وہ کون سا مقام ہے جہاں ضرب لگانی چاہیے۔ صحیح ضرب کے نتیجے ہی کا دوسرا نام کامیابی ہے۔ مثلاً آپ کسی موضوع پر اظہار خیال کر رہے ہیں یا کسی شخص سے ایک اختلافی موضوع پر بحث کر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر آپ وہ بات کہیں جو ٹھیک ٹھیک موضوع کے اوپر چسپاں ہوتی ہو تو سننے والا آپ کے نقطۂ نظر کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ ایسی باتیں کریں جو زیر بحث موضوع پر ٹھیک فٹ نہ بیٹھتی ہوں تو آپ کی بات لوگوں کو بے وزن محسوس ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو اندرونی طور پر مجبور نہ پائیں گے کہ آپ کے نقطۂ نظر سے اتفاق کر لیں۔ منصوبہ بند پسپائی۔ ایک انجینئر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ماسکو یونیورسٹی سے انجینئرنگ کیا ہے۔ وہ روسی زبان بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے روس کے بارے میں کئی دلچسپ باتیں بتائیں۔ مثلاً انہوں نے لینن کا ایک مقولہ روسی زبان میں بتایا جس کا ترجمہ یہ تھا، اگر ایک ہاتھ پیچھے کھسکو تو 2 ہاتھ آگے بڑھنے کے ارادے سے۔ یہ مثل بہت بامانی ہے۔ زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جبکہ آدمی کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، مگر وہ پسپائی نہیں ہے جو منصوبہ بند ہو۔ یعنی آدمی پیچھے ہٹنے کے لیے قدم پیچھے نہ کرے بلکہ اس کا پیچھے ہٹنا آگے بڑھنے کی ایک تدبیر ہو۔
وہ ایک قدم پیچھے ہٹے تو اس لیے پیچھے ہٹے کہ اس کے ذریعے سے اس کو 2 قدم آگے بڑھنے کا راستہ ملے گا۔ تمثیلی زبان۔ قدیم عرب شعراء کے ہاں ایسے اشعار ملتے ہیں جن میں بڑی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ مثلاً سبقناہ ونحسبہ لجینا فابدى الکیر عن خبث الحدید، یعنی ہم نے اس کو پگھلایا اور اس کو چاندی سمجھتے تھے، مگر بھٹی نے ظاہر کیا کہ وہ زنگ آلود لوہا ہے۔ اس شعر میں تمثیل کی زبان میں بتایا گیا ہے کہ انسان بظاہر اچھا دکھائی دیتا ہے، مگر جب تجربہ ہوتا ہے اسی وقت معلوم ہوتا ہے کہ کون کیا ہے اور کون کیا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شعر یہ ہے، وَكَمْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ خَزْرٍ وَيَابِسَةٍ وَلَيْسَ يُرْجَمُ إِلَّا مَالُهُ ثَمَرُ، یعنی زمین پر کتنی ہی تر اور خشک چیزیں ہیں مگر پتھر اسی پر مارے جاتے ہیں جس میں پھل ہوں۔ اس شعر میں شاعر زندگی کی اس حقیقت کو بتاتا ہے کہ جس انسان کے پاس کچھ ہو اسی کے اوپر لوگ یورش کرتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کے اوپر کوئی یورش نہیں کرے گا۔ حماسہ۔ قدیم عربوں کے نزدیک سب سے بڑی انسانی صفت حماسہ تھی، یعنی بہادری۔ اس بہادری کا اظہار قدیم عرب میں سب سے زیادہ لڑنے بھیڑنے میں ہوتا تھا۔ ایک حماسی شاعر کہتا ہے، اذا المہرۃ الشقراء ادرکا زہرھا فشب الالہ الحرب بین القبائل، یعنی جب میرا گھوڑا سواری کے قابل ہو جائے تو خدا قبائل میں جنگ بھڑکا دے تاکہ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھا سکوں۔ عربوں کا یہ لڑنے بھیڑنے کا ذہن اتنا بڑھا ہوا تھا کہ اگر دشمن لڑنے کے لیے نہ ملتا تو وہ آپس ہی میں لڑنے لگتے۔ ایک شاعر کہتا ہے، وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا إِذَا مَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا، یعنی اور کبھی ہم اپنے بھائی قبیلہ بکر پر حملہ کر دیتے ہیں جبکہ ہم کو لڑنے کے لیے اپنے بھائی کے سوا کوئی اور نہیں ملتا۔ عربوں کی یہ بہادری، یہ حماسہ ان کا بہت بڑا جوہر تھی۔ اسلام سے پہلے ان کی اس بہادری کا کوئی بلند نشانہ انہیں معلوم نہ تھا۔ اسلام نے انہیں ایک بلند نشانہ دے دیا، چنانچہ انہوں نے عالم میں انقلاب برپا کر دیا۔ سل المجرب ولا تسأل الحکیم۔ عربی زبان کی ایک مثل ہے کہ تجربہ کرنے والے سے معلوم کرو، عقل مند سے نہ پوچھو۔ سل المجرب ولا تسأل الحکیم۔ یہاں حکیم یا عقل مند سے مراد وہ انسان ہے جس کو صرف نظریاتی جانکاری حاصل ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ باتوں کو وہی شخص جانتا ہے جس پر تجربہ گزرا ہو۔ جو شخص صرف نظریاتی واقفیت رکھتا ہو وہ اصل حقیقتوں سے اسی طرح بے خبر رہتا ہے جس طرح کاغذ کی کوئی کتاب زندگی کے عملی معاملات سے بے خبر ہو۔ مگر اس سے بھی زیادہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ تجربہ کار کے بتانے کے باوجود آدمی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ آدمی کسی بات کی حقیقت صرف اس وقت سمجھتا ہے جبکہ اس پر خود ذاتی تجربہ گزرے، جبکہ وہ تجربہ کر کے نقصان اٹھا چکا ہو۔ ذاتی طور پر تجربے کی چکی میں پسنے سے پہلے بمشکل ہی کوئی شخص باتوں کی حقیقت کو سمجھ پاتا ہے، چاہے لفظی طور پر اس کو کتنا ہی زیادہ سمجھا جائے۔ ایک قول۔ کسی شخص کا قول ہے کہ غم پیچھے کی طرف دیکھتا ہے، پریشانی ادھر ادھر دیکھتی ہے اور عقیدہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے۔ سورو لکس بیک، وری لکس اراؤنڈ، فیتھ لکس اپ۔ دو قسم کے انسان۔ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، شخصیت پرست اور حقیقت پرست۔ شخصیت پرست وہ ہے جو باتوں کو شخصیت کے اعتبار سے دیکھے۔ جس بات سے اس کی محبوب شخصیت کی تائید نکلے اس کو وہ ٹھیک سمجھ لے، اور جس بات سے اس کی محبوب شخصیت کی تردید ہو رہی ہو اس کا وہ مخالف بن جائے۔ حقیقت پرست وہ ہے جو باتوں کو حقیقت کے اعتبار سے دیکھے، جو بات دلائل سے درست ثابت ہو اس کو مانے، اور جو بات دلائل سے درست ثابت نہ ہو اس کو رد کر دے۔ یہی دوسری قسم کے لوگ ہیں جو خدا کو پاتے ہیں، جو آخری اعلیٰ حقیقت ہے۔ پہلی قسم کے لوگ ساری عمر شخصیت کے خول میں بند رہتے ہیں اور اسی میں مر جاتے ہیں۔ وہ اس لذت معرفت سے محروم رہتے ہیں جو حقیقت اعلیٰ کو پا کر کسی بندہ خدا کو حاصل ہوتی ہے۔